گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، آج فرض علوم کورس کی اس نشست میں جو ہمارا موضوع ہے وہ مسافر کی نماز کے احکام۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل اس موضوع سے متعلق ہم سنیں گے۔ وقتاً فوقتاً ہمیں آپ کو اپنے شہر سے دوسرے شہر کی طرف، ایک صوبے سے دوسرے صوبے، اسی طرح ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنے کی حاجت پڑتی رہتی ہے، کام کاج کے سلسلے میں یا ویسے ہی زیارت و ملاقات کے حوالے سے، یا مبارک سفر حرمین شریفین کسی کو نصیب ہوتا ہے تو اس حوالے سے اس کا کہیں مکہ مکرمہ میں قیام ہوتا ہے تو کہیں مدینہ منورہ میں حاضری ہوتی ہے۔ تو یوں اپنے وطن جو اس کا یہاں وطن اصلی ہوتا ہے، جہاں وہ پیدا ہوا ہوتا ہے، جہاں وہ اپنی فیملی کے ساتھ مستقل پیمانے پر رہائش پذیر ہوتا ہے، اور اس جگہ سے آگے کسی اور مقام کی طرف اس کا جانے کا کہ رہائش میں یہاں عارضی ہے، دوسری جگہ رکھوں گا، یہاں عارضی ہے، ایسا ذہن نہیں ہوتا۔ مستقل پیمانوں پر وہ اپنے کسی ایک مقام پر رہ رہا ہوتا ہے تو وہ مقام اس کا وطن اصلی۔ تو اپنے وطن اصلی سے انسان مختلف جگہوں کی طرف دنیاوی اغراض یا دینی مقاصد کے تحت وہ سفر کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں شریعت مطہرہ کے اس کے بارے میں احکامات ہیں، ان احکامات کے مطابق اس کو نمازیں ادا کرنی ہیں، ان احکامات کے مطابق اس کے لیے روزوں وغیرہ میں بھی کچھ رخصتیں مل جاتی ہیں۔ تو اس وقت ہمارا جو بالخصوص موضوع وہ ہے مسافر کی نماز۔ تو مسافر کی نماز کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 101 101 میں اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے نماز میں قصر کرنے سے متعلق۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ،
اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں قصر سے پڑھو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حوالے سے کہ بعض نمازوں میں تمہیں قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے اگر تمہیں کافروں کی طرف سے ایذا پہنچانے کا اندیشہ ہو، تمہیں ڈر ہو کہ وہ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں جو کفار کے خوف کا بیان ہے کہ اگر تمہیں کفار کا خوف ہو ایذا پہنچانے کا تو تم نمازوں میں کچھ نمازوں میں قصر کرو۔ تو اس حوالے سے یہ قصر کا حکم اس شرط کے ساتھ مشروط نہیں ہے کہ کفار کا خوف ہوگا تبھی قصر کا حکم ہے، اور اگر سفر کے دوران کفار کی ایذا رسانی کا خوف نہ ہو تو اب قصر نہیں بلکہ پوری پڑھی جائے۔ تو یہ جو ان خفتم والا جو کلام ہے کہ اگر تمہیں کفار کی طرف سے ایذا پہنچانے کا اندیشہ ہو تو پھر تم نماز میں کچھ نمازوں میں قصر کر لو، تو یہ خوف والی بات یہ شرط نہیں ہے۔ ظاہر کلام سے تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، لیکن ان خفتم کو شریعت مطہرہ نے نماز میں قصر کے لیے شرط لازم قرار نہیں دیا۔ تو ایک موقع تھا کہ کفار کی طرف سے مسلمانوں کو خوف لاحق ہوتا تھا سفر کے دوران۔ مدینہ منورہ سے جب وہ باہر کی طرف سفر کرتے تھے تو کفار کی جانب سے اس میں ایذا پہنچانے کا ایک خوف ہوتا تھا۔ تو اس خوف یعنی ایک مسافر کے لیے ایک یہ سبب بھی بنا خوف جو نماز میں قصر کا باعث ہوا، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ اسی حوالے سے صحیح مسلم شریف میں حضرت سیدنا یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ اس قسم کے بارے میں مکالمہ مذکور ہے۔ چنانچہ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم تو اس وقت امن میں ہیں، یعنی اب ہمیں مسلمانوں کو اب کوئی خوف نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، اور اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ایک طویل عرصے تک رہا۔ تو اس طویل عرصے میں مسلمانوں کی فتوحات ہوتی رہیں اور دشمنان اسلام زیر ہوتے رہے، تو حضرت یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ اب تو ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، اب تو ہم امن و امان میں ہیں۔ تو لہذا کیا نماز پڑھتے ہوئے اب ہم مکے سے مدینہ سفر کریں، یا مدینہ منورہ سے مکے کی طرف سفر کریں، یا مدینے سے طائف کی طرف، تو کیا اب بھی ہمیں نماز میں قصر کرنی ہوگی جبکہ اب یہ سارے علاقے فتح ہو چکے ہیں اور اس طرح مسلمانوں کو اب کوئی کفار سے خوف نہیں رہا؟ تو اس پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی پیارا ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہنے لگے کہ جو تعجب آج تمہیں ہو رہا ہے ایسا ہی تعجب مجھے بھی ہوا تھا، اور میں نے اپنے اس تعجب کا اظہار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیا تھا کہ اب تو ہم یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں ہی امن و امان قائم ہو چکا تھا، کفار مغلوب ہو چکے تھے اور مکہ مکرمہ فتح ہو چکا تھا، اور مکہ مکرمہ میں جو کفار کی بڑی طاقتیں تھیں وہ سب پامال ہو چکی تھیں۔ تو اب تو امن و امان کا دورہ ہے، تو کیا اب بھی ہم نماز میں قصر کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے یہ اللہ تعالی کی طرف سے صدقہ ہے۔ نماز جو ظہر، عصر اور عشاء، ان کے جو 4 رکعتیں فرض ہیں، تو ان 4 رکعتیں فرضوں کو 4 کے بجائے 2 رکعتوں کے مطابق ادا کرنا یہ قصر کہلاتا ہے۔ تو اس قصر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے یہ اللہ تعالی کی طرف سے صدقہ ہے،
تم اس کا صدقہ قبول کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ 4 رکعتیں اسی نے فرض فرمائی تھیں، پھر وہی اپنے بندوں کو 4 کے بجائے 2 رکعتوں کا مکلف بنا دیتا ہے، یعنی مسافر شرعی کو۔ تو اب اس نے 4 کی جگہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صدقہ ہے، ایک ہمیں نعمت نصیب ہوئی ہے۔ اور ابتداءً کتنی نمازیں ہم پر رکعتوں کے اعتبار سے، جو 5 نمازیں فرض ہیں، تو ان 5 نمازوں میں کتنی رکعتیں ہم پر لازم ہوئی تھیں، تو اس کے حوالے سے صحیح بخاری شریف میں ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نماز 2 رکعت فرض کی گئی، یعنی جو بھی نمازیں ہیں وہ 2 رکعتیں کر کے فرض کی گئیں۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو ظہر، عصر اور عشاء ان میں 2 رکعتوں کا اور اضافہ ہو گیا۔ تو اب وہ ظہر 2 کے بجائے 4 پڑھی جانے لگیں، عصر 2 کے بجائے 4، اور عشاء بھی اس طرح 2 رکعتوں کے بجائے 4 اب پڑھی جانے لگیں، اور سفر کی نماز اسی پہلے فرض پہ چھوڑی گئی۔ یعنی ہم جو نماز میں قصر کرتے ہیں حالت سفر میں، تو یہ گویا کہ ابتداءً 2 رکعتیں ہی ہم پہ لازم ہوئی تھیں، تو گویا حالت سفر میں ہم اپنی اصل پرانے حکم پر آ جاتے ہیں۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ پھر یہ بھی رب کا کرم دیکھیے کہ ہم 4 رکعتوں کی جگہ ہم 2 رکعتیں مسافر ہونے کی حالت میں قصر کے طور پہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں ثواب ایسا نہیں ہے کہ 4 رکعتوں پر جو ثواب تھا یا ثواب ملتا ہے وہ ہم قصر کریں گے تو آدھا کر کے نصف دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز سفر کی 2 رکعتیں مقرر فرمائیں، اور یہ پوری ہے، کم نہیں ہے۔ یعنی 2 رکعتیں جو حالت سفر میں ہم پڑھتے ہیں تو یہ پوری ہی ہیں، کم نہیں ہیں۔ یعنی اگرچہ بظاہر 2 رکعتیں کم ہو گئیں، مگر ثواب میں یہ 2 رکعتیں 4 ہی کے برابر ہیں۔ تو سفر کی حالت میں 2 رکعتوں کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ ارشاد فرمایا، لیکن ان 2 رکعتوں کا ثواب وہ 4 کے مقابلے میں کم نہیں ہے۔ تو ہم 2 رکعتیں ہی پڑھیں گے، لیکن ہمیں ظہر، عصر اور عشاء کا جو کامل ثواب ہے وہی حالت سفر میں قصر کرنے کی صورت میں نصیب ہوتا ہے۔ اب شرعی سفر کس کو کہیں گے؟ تو آواز آئی ہے 92 کلومیٹر۔ تو یہاں ماشاءاللہ علم سیکھنے والے اسلامی بھائی، علم دوست، یہ علم دوستی ہی ہے جو آپ سب کو یہاں پر اس وقت جمع کیے ہوئے ہیں۔ تو مختلف مقامات سے اسلامی بھائی یہاں آئے ہیں اور علم دین سیکھنے کے جذبے کے تحت، سنتیں سیکھنے کے جذبے کے تحت یہاں فیضان مدینہ میں قیام، پھر مختلف علاقوں میں مدنی قافلوں کے حوالے سے سفر ہوتا رہتا ہے۔ تو بہرحال شرعی جو مسافت ہے، یعنی جتنی مقدار سفر کرنے کی صورت میں ایک آدمی مسافر ہو جائے گا تو اس کی پیمائش ہے 57.5 میل، جس کو اگر ہم کلومیٹر میں جب کنورٹ کرتے ہیں تو تقریباً 92 کلومیٹر یہ بنتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے مقام اقامت، یعنی جہاں وہ مکین ہے، مقیم ہے، جہاں وہ رہتا ہے، اس وطن اصلی سے اگر کوئی شخص 92 کلومیٹر کی مسافت دور کسی دوسرے شہر یا گاؤں کی طرف سفر کرے گا تو اس کا یہ جو سفر ہے یہ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد اگر فاصلہ ہے تو یہ سفر اس کا سفر شرعی کہلائے گا، اور یہ آدمی اس سفر کے دوران مسافر رہے گا۔ اب مسافر انسان کب ہوگا؟ مسافر یعنی ایک سفر کا آغاز تو ہے، اس کا پلان ہے۔ مثال کے طور پہ کراچی باب المدینہ کا کوئی رہنے والا ہے اور اس کو باب الاسلام سندھ حیدرآباد کا سفر کرنا ہے،
ٹھیک ہے. تو اب کراچی کا مقیم، یہاں کا پیدائشی، یہاں کا رہائشی، اس کو کسی بھی غرض سے حیدرآباد کی طرف سفر کرنا ہے تو حیدرآباد اور کراچی کے مابین جو فاصلہ ہے یہ تقریباً 150 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے یا اس سے زیادہ ہوگا. تو اب یہ کراچی سے حیدرآباد کی طرف جانے والا، چونکہ 92 کلومیٹر سے زیادہ مسافت ہے دونوں شہروں کی آبادی کے درمیان، تو اب کراچی کا رہائشی جب حیدرآباد کی طرف جائے گا تو اس کا یہ حیدرآباد کا سفر شرعی ہے. اب یہ سفر کس وقت، یعنی سفر جب اس نے سامان باندھنا شروع کیا، ذہن بنا لیا کہ اب میں حیدرآباد کی طرف جا رہا ہوں، بس تیاریاں شروع کر دیں، اور مثال کے طور پہ صبح سے تیاری شروع کر دی اور کپڑے استری یہ سب کچھ اس کے ہو رہے ہیں، اور ظہر کی نماز کا وقت اس کو اپنے کراچی ہی میں، اپنے علاقے میں ہی ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، ظہر پڑھ رہا ہے، تو سفر کا ارادہ کرتے ہی اس کو نماز میں قصر کا حکم نہیں ملے گا. یعنی جس وقت سفر کا ارادہ ہو گیا تو اسی وقت سے اب یہ نماز میں قصر کریں، ایسا نہیں ہے کہ اب جو ظہر پڑھے گا یہ 2 رکعتیں پڑھے گا، ایسا نہیں، بلکہ اب یہ سفر کی نیت سے حیدرآباد جانے والا شخص اب یہ اس وقت سے مسافر کہلائے گا، اور اسی وقت سے اس کو نمازوں میں قصر کا حکم ہوگا کہ جب یہ اپنے کراچی کی حدود سے نکل جائے. جو کراچی کی جو آبادی ہے اس آبادی سے جب یہ باہر ہو جائے گا تو اگر شہر میں ہے تو شہر سے باہر ہو جائے، اگر گاؤں میں رہتا ہے تو گاؤں کی آبادی سے باہر ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس طرح جب وہ اپنی آبادی، اپنے شہر یا اپنے گاؤں کی آبادی سے باہر نکل جائے گا تو اب اس کے لیے نماز میں قصر کا حکم ہوگا. اور شہر والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ شہر کے آس پاس جو آبادی شہر سے متصل ہے اس سے بھی باہر ہو جائے. جیسے کراچی اتنا بڑا شہر ہے کہ اس کے اندر کافی علاقے، بڑے بڑے علاقوں پر مشتمل یہ ایک شہر ہے، اور کراچی کے مضافات میں، کراچی کے کنارے پر بھی کافی گوٹھ موجود ہیں. تو اگر کوئی کراچی سے مثال کے طور پہ یہاں کھارا در کا رہنے والا ہے تو کھارا در کا رہنے والا اپنے علاقے سے کھارا در سے نکل گیا تو مسافر بنے گا، ایسا نہیں ہے. ابھی وہ کراچی کے اندر ہی ہے، ابھی اس کو ٹول پلازا کے قریب سہراب گوٹ تک پہنچنے میں اس کو تقریباً 20 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہے. تو ابھی کھارا در سے چلنے والا وہ یہاں فیضان مدینہ بھی سیوک سینٹر، پھر آگے جا کے گلشن، پھر سہراب گوٹ، اس کو پہنچنے 20 کلومیٹر تقریباً یہ فاصلہ بن جاتا ہے. تو 20-25 اتنے کلومیٹر یہ اپنے شہر کے اندر ہی ہے، تو یہ فاصلہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، یعنی کلومیٹر میں یہ ایڈ نہیں کریں گے کہ آپ کا گھر اتنے کلومیٹر اندر ہے تو وہاں سے، بلکہ شہر کی جو آبادی ختم ہو جائے، یعنی جس سمت انسان جا رہا ہے تو جس سمت جا رہا ہے اس طرف آبادی ختم ہو جائے، یہ مراد ہے. اب جب ہم سہراب گوٹ سے آگے کی طرف جاتے ہیں، آگے کی طرف جانے میں دونوں طرف آپ کو آبادیاں نظر آتی ہیں، اور یہ سپر ہائی وے یہ بیچ آبادی کے درمیان سے گزر رہا ہوتا ہے. جیسے یہ سہراب گوٹ کا جو آپ دیکھ لیں کہ یہ واٹر پمپ سے سیدھا یہ آگے جا کے سپر ہائی وے ہی بن جاتا ہے. تو اب یہ روڈ ابھی تو آبادی، ادھر بھی آبادی ہے، ادھر بھی آبادی ہے، پھر آگے جاتے ہیں سہراب گوٹ سے آگے تو ادھر بھی آبادی، ادھر بھی آبادی. تو ابھی یہ روڈ ہمارا آبادی کے اندر سے گزر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں آبادیوں کے درمیان سے ایک چوڑا روڈ گزر رہا ہے. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گاڑی سفر کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہے کہ اب آبادیاں پیچھے رہ جاتی ہیں. اب وہ روڈ کسی آبادی کے اندر سے نہیں گزر رہا ہوتا، اس طرف بھی آبادی ختم، اس طرف بھی آبادی ختم، جو روڈ چل رہا ہے وہ روڈ بھی کسی آبادی اور علاقے کے اندر سے نہیں گزر رہا ہوتا. تو جب ایسا موقع آ جائے کسی بھی شہر، کسی بھی گاؤں جہاں آپ وطن اصلی جو آپ کا ہو وہاں سے جب آپ نکل رہے ہوں
تو کچھ گلیاں سڑکیں ایسی ہوں گی جو شہر کے اندر اندر ہی چل رہی ہیں. جب وہی گلیاں وہی روڈ جب چلتے چلتے ایسے مقام کی طرف آ جاتا ہے یا آپ کی سواری ایسے مقام تک پہنچ جاتی ہے کہ اب جس جگہ آپ جا رہے ہیں اس جگہ کوئی آبادی نہیں ہے اور اس کے اطراف میں آبادی ختم اکثر ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن جس سمت آپ جا رہے ہیں، جس روڈ کو آپ نے لیا ہوا ہے، اس روٹ کا آبادی سے کوئی تعلق نہ رہے تو اب آپ کے لیے یہاں سے سفر شرعی کا آغاز ہو جائے گا. یعنی آپ یہیں سے کلومیٹر جو 92 کلومیٹر ہے وہ آبادی ختم ہونے کے بعد سے جس طرف آپ جا رہے ہیں اس جگہ آبادی ختم ہو چکی ہے اور دور دور مطلب آبادی اطراف میں دائیں بائیں جانب آبادی نظر آ رہی ہے، لیکن وہ اس کے یعنی اس قدر دور ہو گئی کہ وہ اس کے شمار نہیں ہوتی، متصل نہیں ہے. تو ایسی صورت میں آبادی سے باہر اگر کوئی ہو جاتا ہے تو وہاں سے اس کے لیے مسافر شرعی کا حکم شروع ہو جائے گا. تو ہمارے کراچی میں اکثر جب سفر ہو رہا ہوتا ہے تو ٹول پلازا جو ہمارا آتا ہے یہ آبادی کے اندر نہیں ہے، تو آبادی اس سے پہلے ہی تقریباً ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ٹول پلازا جو اس وقت ہمارے یہاں کا کراچی کا ہے تو سپر ہائی وے پر، تو وہ آبادی سے باہر کی طرف ہے. تو یوں اگر کوئی ٹول پلازا تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے مسافر شرعی کا حکم شروع ہو جاتا ہے. اب یہ یوں سمجھیں کہ جب تک آبادی پیچھے ہے اس وقت تک تو یہ حکم رہے گا، لیکن چند سالوں میں اگر آبادی بڑھتے 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 ٹول پلازا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے تو پھر ٹول پلازا کراچی شہر کا ہی ایک حصہ بن جائے گا. تو یہ آہستہ آہستہ آبادیاں پھیل رہی ہیں، تو وہ پھر چند سالوں بعد حکم اس کا کیا ہوگا تو وہ پھر آئندہ اس پہ غور کیا جائے گا. لیکن فی الحال ایسا ہے کہ کراچی ٹول پلازا پر اگر کوئی پہنچ جاتا ہے تو اطراف کی آبادیاں اس کے لیے ختم ہو چکی ہوتی ہیں. تو اس لیے کوئی وہاں پہنچ کر اب جو نماز اس کو ظہر پڑھنی ہے، اب جو عصر پڑھنی ہے، اب دوران سفر جو عشاء کی نماز اس کو پڑھنی ہے تو اس میں اس نے قصر کرنا ہوگا. اب اس کے اندر یہ کہ اب مثال کے طور پہ آپ حیدرآباد جا رہے ہیں تو حیدرآباد اور کراچی کے مابین 92 کلومیٹر سے زیادہ مسافت ہے. دونوں شہروں کی آبادیاں اگر ہم ان آبادیوں کو ختم کر کے درمیان کا جو اسپیس ہے اس کو اگر ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو وہ 92 کلومیٹر سے بہت زیادہ ہے. تو اب آپ حیدرآباد جا رہے ہیں 1 ہفتے کے لیے، 10 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 14 دن کے لیے آپ کا حیدرآباد میں قیام ہوگا. تو آپ کراچی سے جو یہاں کی آبادی سے بالکل باہر ہو گئے، ٹھیک ہے، تو آپ نماز میں قصر کرنا شروع کریں گے. دوران سفر آپ کو ظہر، عصر اور عشاء کی نمازیں اگر ملتی ہیں تو ان نمازوں میں آپ کو قصر کرنا ہے. قصر کا مطلب کمی کرنا، اور کمی کا مطلب 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعتیں کر کے پڑھنا ہے. اب آپ حیدرآباد پہنچ گئے، چونکہ آپ کے حیدرآباد میں آپ کا سفر کا ارادہ تھا، وہ آپ کی منزل تھی، وہاں پہنچ گئے. اب وہاں پر آپ کس طرح نماز پڑھیں گے؟ قصر کریں گے یا آپ پوری پڑھیں گے؟ تو چونکہ آپ کی وہاں رہنے کی نیت 5 دن ہے، 8 دن ہے، یا 12 دن ہے، یا 14 دن ہے، 15 دن سے کم ہے، 15 دن سے کم ہے، 15 دن 15 راتوں سے کم آپ کا حیدرآباد میں رہنے کا ارادہ ہے، تو جتنے دن 15 سے کم آپ کے وہاں رہنے کا ارادہ ہے تو اس تمام زمانے میں آپ کو نماز میں قصر کرنی ہے. کب قصر کرنی ہے؟ جب کہ آپ وہاں کے امام صاحب کے پیچھے نماز نہ پڑھ رہے ہوں، آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں. جماعت نکل گئی تو اب آپ اکیلے جو پڑھیں گے تو آپ 4 کی جگہ 2 رکعت فرض ادا کریں گے. لیکن اگر وہاں کے امام صاحب کے پیچھے آپ کو نماز پڑھنے کو ملتی ہے، مقیم امام کے پیچھے، تو آپ پھر قصر نہیں کریں گے، ان کی اتباع میں آپ کو ظہر، عصر، عشاء 4 رکعتیں ہی ادا کرنی ہیں. اگر آپ کا ارادہ حیدرآباد جانے کا ہے 15 دن، 20 دن، 15 دن رات یا اس سے زیادہ دن راتیں آپ کو حیدرآباد میں گزارنی ہیں، تو اب جو آپ کراچی سے چلیں گے حیدرآباد کے لیے،
حیدرآباد میں آپ کا 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے تو آپ حیدرآباد میں کیا ہوں گے؟ مقیم. اس میں ظہر، عصر اور عشاء یہ اب 4 رکعتیں ہی پڑھنی ہوں گی. جماعت کے ساتھ تو 4 پڑھنی ہی تھیں، اب اگر تنہا بھی پڑھنی پڑی تو آپ کو کتنی رکعتیں ادا کرنی ہیں؟ 4. کیوں؟ اس لیے کہ آپ 15 دن رات آپ وہاں رہنے کا ارادہ لے کر سفر پہ نکلے تھے اور وہاں پہنچ چکے ہیں، تو 15 راتیں آپ کو وہاں رکنی ہیں یا اس سے زیادہ قیام کرنا ہے، تو آپ وہاں پر ہو گئے مقیم. اب آپ کو وہاں پہ ظہر، عصر اور عشاء پوری پڑھنی ہے. لیکن جو کراچی اور حیدرآباد کے مابین جو سفر تھا، اس میں آپ کو کتنی پڑھنی ہے؟ آپ کا ارادہ 1 مہینے حیدرآباد میں رہنے کا ہے. اب کراچی سے نکل کر حیدرآباد پہنچنے تک یہ جو درمیان کا سفر ہے، اس میں آپ کتنی رکعت پڑھیں گے؟ 4 پڑھیں گے، 2 پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ 4 والے بھی ہیں، 2 والے بھی ہیں، دونوں قسم کے افراد ہیں. قصر کرنی ہے یا پوری پڑھنی ہے؟ قصر کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ آپ کے شہر کراچی اور حیدرآباد کے مابین مسافت، فاصلہ کتنا ہے؟ 92 کلومیٹر. تو آپ اپنے شہر سے دوسرے شہر کے مابین اتنے فاصلے، کم از کم اتنا فاصلہ، 92 سے زیادہ یہ حیدرآباد اور کراچی کے مابین، تو کم از کم اتنا فاصلہ آپ کے شہر اور دوسرے شہر کی آبادی کے درمیان اگر ہے، آبادی ختم ہونے کے بعد جو درمیانی فاصلہ ہے وہ اتنا بنتا ہو، تو پھر آپ کا دوسرے شہر کی طرف جو سفر ہے، سفر سے مراد جو آپ سواری میں سوار ہیں، یہ جو کنڈیشن ہے سفر کی، حالت سفر، ٹھیک ہے، تو یہ مسافر کا یہ انداز کہ جس میں وہ ایک منزل سے دوسری منزل پہنچنا چاہ رہا ہے، اگر 2 شہروں کے درمیان کم از کم 92 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو یہ جو دورانیہ ہے، یہ جو اسپیس ہے، اس میں جو گزرے گا تو حالت مسافری میں رہے گا. اگرچہ دوسرے مقام پر آپ کے رہنے کی نیت 5 دن ہو یا 15 دن ہو یا 20 دن ہو، یہ جو درمیانی سفر ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر کا فاصلہ، اس فاصلے میں آپ کو قصر کرنا ہے. اب منزل جو آپ کی حیدرآباد تھی، اس حیدرآباد میں آپ کو کتنے دن رہنا ہے، کتنے دن نہیں رہنا، وہ ایک الگ میٹر ہے. یعنی ہم یوں دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے سفر کے 2 مرحلے ہو گئے. آپ کے کراچی سے حیدرآباد جانے کے 2 مرحلے ہیں. ایک مرحلہ دونوں شہروں کے درمیان جو خالی رستہ ہے، فاصلہ ہے، اس فاصلے میں آپ کو نماز کیسے پڑھنی ہے، ایک مرحلہ. اور دوسرا مرحلہ حیدرآباد پہنچنے کے بعد اب آپ کو کیسے نماز پڑھنی ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے. تو جو پہلا مرحلہ ہے اس میں تو آپ کو نماز میں قصر کرنی ہی کرنی ہے، بھلے آپ کا حیدرآباد میں 1 مہینہ رہنے کا ارادہ ہو یا 5 دن رہنے کا ارادہ ہو. اب جب حیدرآباد پہنچ گئے تو آپ کے سفر کا دوسرا مرحلہ منزل پر پہنچنا تھا، تو منزل پہ پہنچ گئے جو آپ کے سفر سے مقصود تھا. اب وہاں اگر آپ 15 دن یا اس سے زیادہ ایام رکنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو نماز میں کیا کرنی ہے، پوری پڑھنی ہے، قصر نہیں کرنی. لیکن آپ نے اگر 15 دن سے کم نیت لے کے حیدرآباد پہنچے تو اب آپ کو کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، اب قصر کرنی ہے، کیونکہ آپ کے جو منزل پہ پہنچنے والا سفر کا مرحلہ ہے وہ 15 دن 15 راتوں سے کم ہے. تو ایسی صورت میں آپ کیا ہوں گے، مسافر. اب آپ حیدرآباد سے واپسی آ رہے ہیں، حیدرآباد آپ نے 1 مہینہ رکنا تھا، 15 دن رکنے تھے، تو آپ کو وہاں پہ کیسی نماز پڑھنی پڑی، پوری. ٹھیک ہے، آپ کو 15 دن سے کم رکنے کا ارادہ تھا، 10 12 دن، 8 دن، 5 دن، 2 دن، 1 دن، تو آپ نے وہاں پہ جو نماز پڑھنی تھی ظہر، عصر، عشاء، وہ کیا کرنی تھی، قصر. اب آپ آ رہے ہیں حیدرآباد سے کراچی واپسی اپنے شہر کی طرف، تو اب اس صورت میں آپ کو کس طرح نمازیں پڑھنی ہیں. اگر آپ حیدرآباد 15 دن سے کم دن رہنے کی نیت لے کر گئے تھے تو آپ وہاں پہ جب تک رہے قصر کرتے رہے یہاں تک کہ حیدرآباد سے نکل رہے ہیں تب بھی قصر ہی کریں گے. حیدرآباد سے نکلتے آپ سفر کی حالت میں آ گئے. اب آپ کا یہ سفر والا مرحلہ شروع ہو گیا، تو اس میں بھی آپ قصر کرتے رہیں گے یہاں تک کہ کراچی کی آبادی میں آ جائیں. تو جیسے ہی کراچی کی آبادی میں داخل ہو گئے،
یعنی آپ جب کراچی کی ایسی حدود میں آنا شروع ہو گئے کہ اب آپ کے اطراف میں آپ جس جگہ آ گئے تو سمجھو وہ آبادی ہی میں آ گئے، تو اب آپ کو نمازوں میں قصر نہیں کرنی۔ اگر آپ حیدرآباد 15 دن یا اس سے زیادہ دن کی نیت سے گئے تھے، اب آپ حیدرآباد سے واپسی آ رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں، گاڑی چلنے میں کچھ ٹائم تھا، آپ نے کہا چلو عصر کی نماز پڑھ لوں، تو ابھی آپ چونکہ وہاں مقیم تھے تو جب تک حیدرآباد میں ہیں آپ کو عصر 4 رکعتیں ہی پڑھنی ہیں، کیونکہ آپ وہاں پہ مقیم تھے۔ اب ایسے ہی آپ عشاء کی نماز کا وقت وہاں پہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن ابھی تک گاڑی آبادی کے اندر ہی ہے اور آپ کو نماز پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، تو آپ عشاء، ظہر، عصر یہ وہاں پہ پوری ہی پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ابھی حیدرآباد کی حدود کے اندر ہی ہیں، اور وہ آپ کا کیا ہے؟ محل اقامت۔ آپ وہاں پہ 15 دن یا اس سے زیادہ ایام رکنے کے لیے گئے تھے، تو اس لیے وہ آپ کا محل اقامت بن گیا، وطن اقامت بن گیا، تو آپ کو وہاں پوری پڑھنی ہے جب تک کہ اس کی آبادی سے نکل نہ جائیں۔ جب آپ حیدرآباد کی آبادی سے نکل گئے کہ آپ کی گاڑی، آپ کی سواری ایسے مقام پر آ چکی ہے کہ اب اس مقام میں کوئی آبادی نہیں ہے، وہ آبادی سے روڈ نہیں گزر رہا، اب آبادی سے کٹ چکا ہے، اور اطراف میں بھی سمجھو آبادی اب ختم ہوتی جا رہی ہے، یا آبادی ہے لیکن وہ اس سے متصل اب شمار نہیں ہو رہی، تو اب ایسی صورت میں آپ کیا ہو گئے؟ مسافر۔ اب آپ کراچی آنے تک، کراچی کی آبادی میں داخل ہونے تک آپ نماز میں ظہر، عصر، عشاء میں قصر کریں گے۔ سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ کراچی اور حیدرآباد کی اس مثال کو آپ دیگر شہروں پہ بھی قیاس کر سکتے ہیں۔ آپ کا سفر مرکز الاولیاء لاہور ہوتا ہے تو یہی مثال اس کے لیے ہے، لاہور سے ملتان آپ کا سفر ہوتا ہے تو یہی مثال اس کے لیے ہے۔ تو اس طرح جو مختلف اپنے اپنے شہروں کی آبادی سے نکل کر دوسرے شہر کی آبادی کے درمیان جو فاصلہ ہے، یہ سفر کا پہلا مرحلہ ہے، اس میں تو آپ کو قصر کرنی ہوگی، جبکہ اس دو آبادیوں کے مابین فاصلہ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہو، اور منزل پہ پہنچنے کے بعد اب آپ کو قصر کرنی ہے یا پوری پڑھنی ہے، اس کا فیصلہ آپ خود کریں گے کہ آپ کا وہاں رہنے کا کتنے دن کا ارادہ ہے۔ 15 دن سے کم تو قصر کریں، 15 دن رات رہنا ہے، اس سے زیادہ رہنا ہے تو آپ وہاں پر پوری پڑھیں گے۔ پھر سفر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس مقام سے آپ دوسرے مقام کے مابین، آپ ایک مقام سے دوسرے مقام جا رہے ہیں، تو ان دو شہروں کے مابین جو فاصلہ ہو وہ 3 دن کی راہ یعنی 92 کلومیٹر کا آپ کا ارادہ ہو، اور ایسی صورت میں آپ کا یہ جو سفر ہے وہ متصل ہو۔ سفر کیا ہو؟ متصل ہو۔ متصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ درمیان میں کسی اور جگہ قیام نہیں کریں، ٹھہریں گے نہیں۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے یہاں کراچی سے نوری آباد یہ 92 کلومیٹر سے کم فاصلے پر ہے۔ اگر آپ کراچی سے ڈائریکٹ حیدرآباد جاتے ہیں تو آپ کا یہ سفر پورا 92 کلومیٹر سے زیادہ بن جاتا ہے، تو اب کراچی سے حیدرآباد جانے کی صورت میں آپ کو قصر کرنی ہوگی اس سفر کے دوران۔ حیدرآباد پہنچنے کا مسئلہ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے دن رکنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سفر کے دوران آپ کیا کریں گے؟ قصر، کیونکہ آپ کا 2 شہروں کے درمیان فاصلہ اتنا ہے 92 کلومیٹر سے زیادہ، اور آپ کا ڈائریکٹ حیدرآباد پہنچنے کا ارادہ ہے۔ لیکن اگر آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ نوری آباد میں ایک دن ایک رات میں وہاں رکوں گا، وہاں سے پھر مجھے حیدرآباد جانا ہے، تو کراچی سے آپ نکلے ہیں، فرسٹ اسٹیپ آپ کا سفر کا کہاں تک ہے؟ نوری آباد۔ کراچی اور نوری آباد کے درمیان فاصلہ 92 کلومیٹر جتنا نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ پھر نوری آباد سے آگے جاتے ہیں حیدرآباد تو وہ بھی 92 کلومیٹر نہیں بن رہا، تو اب آپ کا کراچی سے حیدرآباد کا سفر تو 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، زیادہ ہے، لیکن آپ کا سفر 2 حصوں میں بٹ گیا، ایک حصہ کراچی ٹو نوری آباد اور دوسرا نوری آباد سے حیدرآباد، تو 2 حصوں میں بٹ گیا، اور ہر حصے کو دیکھیں تو وہ 92 کلومیٹر نہیں بن رہا۔ اس طرح
آپ نے ایک دن نوری آباد میں رکنے کا ارادہ کیا، پہلے آپ نوری آباد گئے، وہاں پہ قیام کیا، رکے، پھر آپ کا ارادہ ہوا حیدرآباد، حیدرآباد سے پھر آپ کا ارادہ ہو جاتا ہے 92 کلومیٹر کے اندر کسی اور گاؤں کی طرف، پھر وہاں سے 80 کلومیٹر پھر کسی اور گاؤں کی طرف، کسی اور شہر کی طرف آپ کا جانے کا ارادہ ہو جاتا ہے۔ یوں کرتے کراتے آپ کراچی سے کشمیر پہنچ گئے۔ لیکن جب بھی آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک سفر کیا تو اس سفر کے دونوں علاقوں کے درمیان، دونوں شہروں کے درمیان، دونوں گاؤں کے درمیان، یا شہر اور گاؤں یا گاؤں اور شہر کے درمیان 92 کلومیٹر کا فاصلہ نہیں بن رہا، 80 کلومیٹر تو 85 کلومیٹر تو 50 کلومیٹر، یوں کرتے کراتے اگر آپ کراچی سے کشمیر بھی پہنچ جائیں، ٹھیک ہے، تو بھی آپ مسافر نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ آپ کا جو سفر کا مرحلہ ہے وہ کبھی بھی 92 کلومیٹر بنا ہی نہیں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہے، کراچی سے کشمیر پہنچ گیا، ایک کونے سے پاکستان کے دوسرے کونے پہنچ چکا ہوں، تب بھی میں مسافر نہیں ہوں؟ تو نہیں ہو بھائی۔ کیوں نہیں ہوں؟ کیونکہ آپ کا جو بھی سفر رہا، جب آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کیا تو وہ 92 کلومیٹر بنا ہی نہیں۔ اگرچہ آپ کے گھر سے وہ سینکڑوں ہزار کلومیٹر بھی بن جائے تب بھی آپ کیا ہوں گے؟ مقیم۔ مسافر کب بنیں گے؟ جب آپ کے سفر کا کوئی بھی مرحلہ جب 92 کلومیٹر پر مشتمل ہوگا تو اب آپ کیا ہو جائیں گے؟ اب مسافر ہو جائیں گے۔ جیسے کراچی سے نوری آباد گئے، نوری آباد سے حیدرآباد گئے، اب آپ حیدرآباد میں بھی پوری پڑھیں گے نمازیں، نوری آباد میں بھی پوری پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ کراچی سے نوری آباد گئے، 92 کلومیٹر سے کم مسافت پہ گئے۔ اب بھلے آپ کی وہاں پہ نیت 2 دن رکنے کی ہو یا 20 دن رکنے کی ہو، آپ نوری آباد میں پوری نمازیں پڑھیں گے۔ پھر نوری آباد سے آپ کا حیدرآباد جانے کا ارادہ ہو جاتا ہے، اگرچہ کراچی سے 92 کلومیٹر سے زائد ہے، لیکن اس وقت آپ کہاں پر ہیں؟ نوری آباد۔ نوری آباد سے اب حیدرآباد جاتے ہیں، 92 کلومیٹر کا فاصلہ نہیں بن رہا، اب آپ کی نیت بھلے حیدرآباد میں 2 دن رکنے کی ہے یا 15 دن یا 20 دن، آپ وہاں پوری پڑھیں گے۔ اسی طرح حیدرآباد سے اب آپ کا ارادہ ہو جاتا ہے نواب شاہ کا، تو حیدرآباد اور نواب شاہ کے درمیان یہ 92 کلومیٹر سے زائد فاصلہ ہے۔ تو اب آپ حیدرآباد سے جب نواب شاہ کی طرف سفر کریں گے تو اس سفر میں حیدرآباد کی حدود سے نکلیں گے آپ مسافر، نواب شاہ پہنچے، اب نواب شاہ میں آپ اپنی نیت بتائیں، 15 دن سے کم رہنے کی ہے تو قصر کریں گے، 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پوری پڑھیں گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو سفر کا جو مرحلہ ہے وہ 92 کلومیٹر، یعنی کنٹینیو آپ کا ایک شہر سے دوسرے شہر جو سفر ہو رہا ہے، یہ سفر متصلاً کنٹینیو کم از کم 92 کلومیٹر کا ہوگا، تبھی آپ بنیں گے مسافر، ورنہ آپ اس طرح پوری دنیا میں، تو کراچی سے کشمیر کہا، اگر دنیا کے رقبے کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت مختصر صحیح ہے۔ اس طرح اگر کوئی 92 کلومیٹر سے کم فاصلہ ایک 2 دن آگے ٹھہرتا قیام کرتا پوری دنیا بھی گھوم آئے اور دوبارہ کراچی آ جائے تو وہ مسافر نہیں بنے گا، کیونکہ اس کا جب بھی کوئی سفر کا ارادہ ہوا وہ 92 کلومیٹر سے کم ہوگا تو وہ مسافر نہیں بنے گا۔ وطن، سفر کے اعتبار سے جب ہم شرعی مسائل سنتے ہیں مسافر کے، نماز، تو اس میں سفر کی اعتبار سے وطن کی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ ایک ہے وطن اصلی، وطن اصلی، اور ایک ہوتا ہے وطن اقامت۔ وطن اصلی کون سی جگہ ہوتی ہے؟ وہ جگہ جہاں پر کسی انسان کی پیدائش ہوئی ہو۔ اب جو کراچی کا پیدائشی ہے تو کراچی اس کے لیے کیا ہے؟ وطن اصلی۔ یا اس کے گھر والے وہاں رہتے ہوں اور مستقل پیمانوں پہ رہتے ہوں تو وہ جگہ بھی وطن اصلی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہماری ایک تعداد شاید اس وقت یہاں تو مجھے نہیں لگتی، شاید ناظرین میں ایسی تعداد ہو کہ جن کی پیدائش ہندوستان کی ہے۔ پیدا کہاں پہ ہوئے تھے وہ؟ ان کے آباء و اجداد جب یہاں پہ ان کو لے کر آ گئے
تو اب وہ پلے بڑے یہاں رہے، اب ان کے بھی آگے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں یہیں ہو گئے. اب دوبارہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ ہندوستان جائیں گے، وہ کہیں گے نہیں جاؤں گا، یہیں رہنا ہے. تو اب پیدا کہاں ہوا تھا وہ؟ ہندوستان میں. آ گیا اب پاکستان میں، اور پاکستان سے جانے کا واپسی ہندوستان ارادہ نہیں ہے. اس نے فل ذہن بنا لیا کہ میں نے پاکستان میں ہی رہنا ہے. تو اب اس صورت میں یہ پاکستان اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ پاکستان کا وہ شہر جس شہر میں وہ رہ رہا ہے، وہ گاؤں جس میں وہ رہ رہا ہے، تو اب وہ شہر یا وہ گاؤں اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ وطن اصلی ہو جائے گا. تو یعنی اسی کو امیر اہل سنت نے یوں ذکر فرمایا کہ وہاں سکونت کر لی اور یہ ارادہ ہے کہ یہاں سے نہیں جائے گا. تو اس کی بہت پیاری مثال نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کون سے شہر میں ہوئی؟ عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں. اور آپ کا وصال ظاہری کہاں ہوا؟ مدینہ منورہ میں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی، لیکن آپ کی مستقل رہائش کہاں پہ ہوئی؟ مدینہ منورہ میں. جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اب مدینے سے واپسی مکے جانے کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب تشویش ہوئی کہ جب فتح مکہ ہو گیا اور مکہ فتح ہونے کے بعد اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑی شان و شوکت کے ساتھ بغیر ہتھیار اٹھائے، بغیر کسی کی گردن کاٹے، یعنی کوئی جنگ نہیں ہوئی، اور مکہ فتح ہو گیا اور عالی شان انداز میں مکہ فتح ہوا، تو بعض انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کو تشویش لاحق ہوئی. کیا تشویش لاحق ہوئی؟ کہ اب ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت سے کہیں محروم نہ ہو جائیں، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکے والوں نے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا، آپ یہاں آئے، اب مکہ فتح ہو چکا ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب مکے میں ہی دوبارہ قیام پذیر نہ ہو جائیں. تو یہ سوچ بعض صحابہ انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کو تڑپا رہی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کیفیت انصار کی ملاحظہ فرمائی تو ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے اور میرا انتقال اور وصال بھی تمہارے ساتھ ہی ہوگا. تو پھر انصار کو قرار آیا. تو یعنی اس سے معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش مکے کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ کو اپنا وطن اصلی بنا لیا کہ اب یہیں رہنا ہے. تو مدینہ منورہ سرکار کا وطن اصلی ہوا. تو اس اعتبار سے بھی ہمارے بے شمار مسلمان ہیں کہ جو پیدا ایک شہر میں ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد پھر دوسرے شہر میں آ جاتے ہیں. شروع میں تو وہ کام کاج کے سلسلے میں آتے ہیں، اس کے بعد پھر مستقل ان کا ذہن بن جاتا ہے کہ اب میں نے یہیں رہنا ہے، اب واپسی اپنے وہ گاؤں نہیں آنا، مجھے اب یہیں رہنا ہے، یہیں میری نسلیں چلیں گی، یہیں میں نے رہنا ہے. اور وہ اس سابقہ اپنی جائے پیدائش کو وہ چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، ارادہ کینسل کر دیتا ہے کہ اب میں نے وہاں نہیں جانا. وہاں جانا ہے تو ملنے ملانے کے لیے بھائیوں سے، تو اپنے والد یا والدہ سے ملنے ملانے کے لیے جانا ہے، لیکن رہائش وہاں سے اس نے کٹ کر دی ہے اور مستقل پیمانوں پہ کسی نئے شہر کو اس نے کیا کر لیا؟ آباد کر لیا ہے کہ میں نے یہیں رہنا ہے. تو اب ایسے کے لیے پھر وہ نیا مقام کیا ہو جاتا ہے؟ وطن اصلی ہو جاتا ہے. اور پچھلا مقام جو ان کی جائے پیدائش تھا، ان کے جہاں اس کا بچپن گزرا تھا، اب وہ جگہ پھر اس کے لیے وطن اصلی نہیں رہتی. تو ایک تعداد باب المدینہ کراچی میں بھی ایسے اسلامی بھائیوں کی، ایسے مسلمانوں کی ہے کہ جو دیکھیں تو کوئی پنجاب سے تعلق رکھتا تھا یا پاکستان کے کسی اور صوبے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن وہاں سے اب وہ مستقل بنیادوں پر اس کو چھوڑ کر اب وہ سارا سمجھو اس نے ساز و سامان پورا ذہن بنا لیا کہ میں نے یہیں پہ رہنا ہے، یہی میرا وطن ہے. تو اب اس کے لیے باب المدینہ کراچی وطن اصلی بن جاتا ہے. یہ اس کے لیے کہ جس کو وہاں اب نہیں جانا اور وہاں کی رہائش بالکل منقطع کر دی ہے، تو اس کے لیے اب یہ کراچی باب المدینہ یہ اس کے لیے وطن اصلی بن جائے گا، جبکہ اب اس نے یہیں پر اپنی مستقل سکونت اختیار کر لی ہے.
وطن اقامت، یہ تھا وطن اصلی سے متعلق کچھ تفصیل. اب دوسرا وطن ہے وطن اقامت. تو وطن اقامت اس جگہ کو کہتے ہیں کہ مسافر نے 15 دن یا اس سے زیادہ ایام کسی جگہ رہنے کا ارادہ کیا ہو. تو جیسے آپ کے لیے آپ حیدرآباد جاتے ہیں 15 دن 20 دن کے لیے، آپ کراچی آپ کا وطن اصلی، اور حیدرآباد آپ جو جاتے ہیں 15 دن یا اس سے زیادہ رکنے کے لیے، تو وہ حیدرآباد آپ کے لیے کیا ہوگا؟ وطن اقامت. اقامت کا مطلب مقیم ہونے کی جگہ. وطن اقامت مقیم ہونے کی جگہ. تو آپ کے لیے وہاں پر 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ تھا، تو اب وہ وطن اقامت ہے، وہاں پہ آپ کو پوری نمازیں پڑھنی ہوں گی. اور ایک کہلاتا ہے وطن سفر. وطن سفر، وطن سفر سے مراد آپ کسی جگہ 15 دن سے کم رکنے کے ارادے سے جب سفر کرتے ہیں، تو اب جو جیسے کراچی سے حیدرآباد آپ کا سفر ہوا اور آپ کی نیت 15 سے کم یعنی 12 دن 14 دن 13 دن 10 دن یہ رکنے کا ارادہ ہے، تو اب حیدرآباد آپ کے لیے کیا ہوگا؟ وطن سفر. یعنی اس مقام پر آپ نے مسافر ہونے کی حیثیت سے 4 رکعت والی فرض نماز کو کتنی رکعتوں میں پڑھنا ہے؟ 2. تو یہ آپ کا ہوگا وطن سفر. وطن اقامت یہ باطل بھی ہو جاتا ہے. وطن اقامت باطل ہو جاتا ہے. اب وطن اقامت باطل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک مقام جیسے آپ کا کراچی سے حیدرآباد آپ کا سفر ہوا، آپ نے یہ حیدرآباد 15 دن یا اس سے زیادہ دن آپ کے رکنے کا ارادہ تھا. اب اس کے بعد پھر آپ کا ارادہ ہو جاتا ہے نواب شاہ کا. 15 دن یا اس سے زیادہ رکنے کا آپ کا حیدرآباد کا ارادہ تھا، آپ کراچی کے رہائشی ہیں، تو حیدرآباد آپ کا ہوا وطن اقامت. اب اس کے بعد پھر آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں اب نواب شاہ جا رہا ہوں. تو نواب شاہ اور حیدرآباد کے درمیان بھی فاصلہ 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے. تو اب ایسی صورت میں جب آپ نے وطن اقامت حیدرآباد سے آگے سفر شرعی کر لیا، یعنی کسی اور جگہ جا رہے ہیں اور اس دوسری جگہ اور حیدرآباد کے درمیان 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ فاصلہ ہے، تو اب حیدرآباد آپ کے لیے وطن اقامت نہ رہا. ٹھیک ہے، اس کو یوں سمجھیں 15 دن یا 16 دن آپ کا حیدرآباد رکنے کا ارادہ تھا، حیدرآباد میں آپ نے 16 دن گزارے، پھر آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں 4 دن نواب شاہ میں رہوں گا، پھر دوبارہ حیدرآباد آ جاؤں گا. ٹھیک ہے، 4 دن نواب شاہ میں گزاروں گا، ٹوٹل آپ کے کتنے دن ہو جائیں گے؟ 20 دن. پھر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ میں بقیہ 10 دن یعنی آپ 1 مہینے کے ٹور پہ نکلیں. ٹھیک ہے، پھر آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں اب 4 دن نواب شاہ گزارنے کے بعد دوبارہ حیدرآباد میں آؤں گا، اور یہاں پہ 21 سے لے کے 30 دن 10 دن میں نے حیدرآباد میں گزارنے، پھر وہاں سے میں کراچی آؤں گا. اب اس مثال کے تحت آپ حیدرآباد 15-16 دن کے لیے گئے، آپ نے پوری نمازیں پڑھنی ہیں. کتنی پڑھنی ہیں؟ کیونکہ آپ 15 دن یا اس سے زیادہ کے نیت سے حیدرآباد گئے. پھر آپ کا 4 دن نواب شاہ کا ارادہ ہو جاتا ہے، حیدرآباد سے آپ پھر نواب شاہ چلے جاتے ہیں، تو کتنے دن کا ارادہ ہے؟ 15 سے کم، اور دونوں شہروں کے درمیان فاصلہ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد. تو اب آپ جو حیدرآباد سے نکلے نواب شاہ، تو آپ کا یہ سفر شرعی ہوا مسافر ہونے کے اعتبار سے. تو اب حیدرآباد آپ کا وطن اقامت نہ رہا. اب چونکہ نواب شاہ میں آپ کو 4 دن رہنے، تو نواب شاہ میں آپ جو نماز پڑھیں گے پوری پڑھیں گے، قصر کریں گے؟ قصر کریں گے. پھر آپ کا ارادہ دوبارہ کہاں کا ہوا؟ حیدرآباد. آپ نے 10 دن واپسی کے وہ حیدرآباد میں گزارنے ہیں، تو حیدرآباد میں آپ کے کتنے دن ہیں؟ 10 دن. اور آپ نواب شاہ سے آ رہے ہیں حیدرآباد پہلے آپ کا کیا تھا؟ وطن اقامت. کیا تھا؟ لیکن جب وطن اقامت سے آپ نے سفر شرعی کر لیا، تو وطن اقامت اب وطن اقامت نہ رہا. اب آپ جب حیدرآباد آئیں گے تو حیدرآباد میں آ کے آپ پوری نہیں پڑھیں گے، یہاں آ کر پھر آپ کی دوبارہ نیت کو دیکھا جائے گا. یہاں آپ کی
پھر دوبارہ نیت کو دیکھا جائے گا، اور ہماری اس مثال میں آپ کی حیدرآباد میں کتنے دن کی نیت ہے؟ 10 دن کی. تو 10 دن میں آپ چونکہ 15 دن کی نیت نہیں ہے تو آپ 10 دن حیدرآباد میں کیا کریں گے؟ قصر کریں گے. اس کے بعد پھر آپ کراچی آ رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ قصر کریں گے یہاں تک کہ کراچی کی آبادی میں داخل ہو جائیں. سمجھ میں آئی ہے مثال؟ نواب شاہ جو آپ نے سفر کیا 4 دن، اس کے بعد آپ دوبارہ حیدرآباد آتے ہیں، لیکن آپ کا ارادہ ہے 15 دن 20 دن حیدرآباد میں رکنے کا ہے. تو اب حیدرآباد میں کتنی نماز پڑھیں گے؟ کیسی پڑھیں گے؟ پوری پڑھیں گے. اب یہ دوبارہ آپ کے لیے وطن اقامت بن گیا. سمجھ میں آئی؟ اب یہ وطن اقامت بن گیا. وطن اقامت بننے کی صورت میں اب آپ کے لیے یہاں پوری نماز پڑھنے کا حکم ہے. پھر جب آپ یہاں سے کراچی کے لیے نکلیں گے تو اب آپ کا سفر کہاں کے لیے ہو رہا ہے؟ وطن اصلی کے لیے ہو رہا ہے. تو جب آپ وطن اصلی کی طرف آ جائیں یا سفر شرعی کر لیں تو پھر آپ کا وطن اقامت باطل ہو جائے گا. اور اگر وطن اقامت سے آپ کا سفر تو ہو رہا ہے لیکن سفر شرعی یعنی 92 کلومیٹر دور نہیں جا رہے، 92 کلومیٹر دور نہیں جا رہے تو وطن اقامت آپ کا باطل نہیں ہوگا. یہ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ مشکل تو نہیں ہو رہی آپ کو؟ آ رہا ہے سمجھ میں؟ ابھی کراچی حیدرآباد وہی مثال کو لے کر اس کو میں اپلائی کروں گا. آپ کا ارادہ ہے حیدرآباد 15 دن یا اس سے زیادہ رکنے کا. حیدرآباد آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ بتائیں تاکہ نیند بھی بھاگ جائے اور مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ کو یاد بھی ہو رہا ہے. تو حیدرآباد آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ کتنے دن کا ارادہ ہے؟ 20 دن کا ارادہ ہے آپ کا. ٹھیک ہے، وطن اقامت ہو گیا حیدرآباد آپ کے لیے. اب آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں نوری آباد مجھے فلاں سے ملنا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آپ نوری آباد آتے ہیں، کسی سے ملتے ہیں، ملاتے ہیں، پھر واپسی آپ حیدرآباد آ جاتے ہیں. اب حیدرآباد میں آپ کو نمازیں کیسے پڑھنی ہیں؟ پوری پڑھنی ہے یا قصر کرنی ہے؟ کیا کرنی ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، آپ 20 دن کے ارادے سے حیدرآباد گئے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں، تو آپ کراچی سے 20 دن کے ارادے کے ساتھ حیدرآباد گئے ہیں. آپ حیدرآباد میں پوری ہی پڑھ رہے ہیں. پھر آپ کو 10 دن بعد آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں نوری آباد جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ پوری پڑھتے آ رہے تھے، کسی بھی وجہ سے آپ کو نوری آباد آنا ہوا. نوری آباد آ کے آپ نے جو چھوٹا موٹا کام تھا وہ کرنے کے بعد دوبارہ حیدرآباد آ گئے. تو ایک سوال تو یہ کہ نوری آباد میں آپ کتنی نماز پڑھیں گے؟ قصر کریں گے یا پوری پڑھیں گے؟ ایک سوال. اور دوسرا، جب آپ دوبارہ حیدرآباد آ گئے تو حیدرآباد میں آپ کو کس طرح پڑھیں گے؟ پوری پڑھیں گے یا قصر کریں گے؟ پہلا سوال، نوری آباد میں کس طرح پڑھیں گے؟ پوری. کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس لیے کہ آپ کا جو حیدرآباد وطن اقامت ہے سیم اس کو یوں سمجھیں آپ کراچی میں ہیں اور نوری آباد جا رہے ہیں، تو نوری آباد میں کتنی پڑھیں گے؟ 4 پڑھیں گے پوری. تو حیدرآباد جو آپ کا وطن اقامت تھا وہاں سے آپ نوری آباد آئے تو نوری آباد میں کیسی پڑھیں گے؟ پوری پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پھر نوری آباد سے آپ دوبارہ حیدرآباد چلے گئے. یہ ایسا ہی ہوا جیسے نوری آباد سے واپسی کراچی آ گئے. تو کراچی میں کس طرح پڑھیں گے؟ تو حیدرآباد جو آپ کا وطن اقامت تھا وہاں کیسی پڑھیں گے؟ سمجھ میں آ گئی؟ لیکن حیدرآباد سے آپ نکل گئے نواب شاہ، پھر واپسی حیدرآباد آ رہے ہیں تو حیدرآباد اب آپ کا وطن اقامت نہ رہا. اب یہ دوبارہ وطن اقامت اسی وقت بنے گا جب 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہو. یہ آپ کو کراچی، نوری آباد، حیدرآباد یہ جو گھمایا جا رہا ہے تصوراتی طور پہ، یہ اصل میں اس کی ضرورت عام طور پہ ہمیں اتنی نہیں پڑتی. یہ جو باہر ممالک میں جو ہمارے مسلمان کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ یہ مسائل اکثر و بیشتر یہ سمجھو ان کے لیے ہوتا ہے کہ اب ایک آدمی مثال کے طور پہ مکہ مکرمہ میں یہاں سے کمانے کی غرض سے گیا ہے. تو مکہ مکرمہ اور باب المدینہ کتنا فاصلہ ہے؟
ढेरों ढेर। تو وہ تو یعنی یہ پورا سفر جو مکہ مکرمہ پہنچنے تک تھا وہ سارا سفر اس کا کیا کرائے گا؟ سفر شرعی۔ مکہ مکرمہ میں اس کو 3 سال کا ویزا ملتا ہے۔ اب 3 سال 1 سال جو بھی حکومتی ٹائم پیریڈ ہے اس کے مطابق اس کو جتنے بھی عرصے کا ویزا ملا ہے، تو یہ مکہ مکرمہ پہنچ کر کیا ہو گیا؟ مقیم۔ دوران سفر مسافر، مکہ پہنچ کے کیا ہوا؟ مقیم ہو گیا۔ اب مکہ مکرمہ میں یہ پوری نمازیں پڑھے گا، پڑھ رہا ہے پھر اچانک ایک دل میں زیارت مدینہ کا جذبہ اٹھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں جمعرات شب جمعہ مدینہ منورہ میں گزاروں۔ اللہ ہمیں بھی یہ سفر عطا فرمائے، بار بار عطا فرمائے۔ تو اب یہ شب جمعہ مدینہ منورہ میں گزارنے کے ارادے سے مکے سے نکلا، مدینہ منورہ پہنچا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان تقریباً کوئی 300-350 کلومیٹر کا یا شاید اس سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ تو مدینہ منورہ پہنچا، مکہ اس کا کیا تھا؟ محل اقامت، وطن اقامت۔ لیکن جب یہ مدینہ منورہ پہنچا اور مدینہ منورہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں رات رکوں گا اور جمعہ کا دن گزار کے پھر اس کے بعد میں رات کو ہی مکہ مکرمہ آ جاؤں گا۔ ابھی آ جاتا ہے مدینہ منورہ، تو مدینہ میں کیسی نماز پڑھے گا؟ قصر کرے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ مدینہ منورہ میں مکے اور مدینہ کے درمیان 92 کلومیٹر سے کئی گنا زیادہ فاصلہ ہے، تو مکہ مکرمہ اس کا وطن اقامت اب نہ رہا۔ مدینہ منورہ میں کتنے دن کا ارادہ ہے؟ 1 دن 1 رات۔ تو مدینہ منورہ میں یہ کیا ہوا؟ مسافر۔ اب یہ دوبارہ آتا ہے مکہ مکرمہ، یہ کیا آتا ہے دوبارہ؟ مکہ مکرمہ دوبارہ آتا ہے۔ اب کیا مکہ مکرمہ اس کے لیے وطن اقامت بن گیا؟ پہلے تھا، پھر مدینہ منورہ حاضری کی صورت میں جب سفر کیا تو سفر کرتے ہی مکے کی حدود سے نکلتے ہی اب مکہ مکرمہ اس کے لیے وطن اقامت نہ رہا۔ اب دوبارہ یہ مکہ مکرمہ آتا ہے، تو اب اس کو اپنی نیت پہ غور کرنا ہے۔ مدینہ منورہ سے مکے کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ اس میں تو مسافر ہی مسافر ہے، قصر کرتا رہے گا۔ لیکن جب مکہ مکرمہ میں داخلہ ہوا تو اب یہ اپنی نیت پہ غور کرے کہ اب یہ 15 دن یا اس سے زیادہ کنٹینیو مکے میں ہی رہنا ہے اس کو، یا جاب کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ڈیوٹی کی بنا پر 10 دن بعد مکے میں، 10 دن کے بعد اس کو جانا ہے طائف۔ بس اوقات ڈیوٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو 10 دن بعد طائف کا جانا ہے، یا آپ کا ویسے ہی ارادہ ہو جاتا ہے کہ 10 دن بعد طائف میں جو فلاں دوست ہے اس کے ہاں کوئی میٹنگ ہے یا دعوت ہے، تقریب ہے، تو میں مکہ مکرمہ میں 10 دن گزاروں گا اور اس کے بعد فلاں تاریخ کو مجھے طائف بھی پہنچنا ہے۔ تو آپ کا اب جب آپ مدینے سے مکے آئے ہیں اور آپ کی نیت کتنے دن کی ہے کہ 10 دن بعد مجھے کہاں جانا ہے؟ طائف شریف جانا ہے، اپنے دوست کے گھر جانا ہے، تو اب مکہ اور طائف میں وہی مسافت شرعی ہے۔ اب آپ جب مکہ مکرمہ میں آتے ہیں اور 15 دن کی آپ کی مستقل وہاں رہنے کی نیت نہیں ہے، اگرچہ سال بھر آپ کا مکے میں ہی رہنے کا ارادہ ہے، لیکن اس دفعہ جب آپ مکے آئیں گے تو اس وقت آپ کو مستقل 15 دن مکے میں نہیں گزارنے، آپ کا پورا ذہن ہے کہ 10 دن بعد فلاں کی گھر دعوت ہے یا محفل ہے تو مجھے طائف پہنچنا ہے، تو مکہ مکرمہ میں آپ کو 15 دن 15 راتیں نہیں مل رہی، تو آپ مکہ مکرمہ میں کیا ہوں گے؟ مسافر ہوں۔ طائف پہنچے، وہاں آپ کو 1-2 دن رکنا ہے، وہاں پہ بھی آپ کیا ہوئے؟ طائف سے پھر آپ مکے آتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ پورا مہینہ مجھے یہیں رہنا ہے، تو اب مکہ مکرمہ آپ کے لیے کیا ہوگا؟ سمجھ میں آگے؟ یہ پیارا پیارا سفر بھی آپ کا تصوراتی طور پہ ہوا اور شرعی مسائل بھی آپ کی گوش گزار ہوئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، کسی جگہ اگر ہم جغرافیائی طور پر دیکھیں تو 2 جگہوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 92 کلومیٹر نہیں بن رہا، 80 کلومیٹر بن رہا ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے دیکھیں، یعنی آپ سیدھا اسکیل سے یوں ناپیں تو سیدھ میں جو فاصلہ ہوگا وہ فاصلہ 80 کلومیٹر ہے،
لیکن جو آپ کو ایک شہر سے اس دوسرے شہر تک پہنچنا ہے، وہ جو رستہ ہے وہ کبھی یوں گھومتا ہے تو کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی زگ زیگ بناتا ہوا، ٹھیک ہے، جا رہا ہے، وہ رستہ ہے 100 کلومیٹر. لیکن دونوں آبادیوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 80 کلومیٹر. یعنی ہم سیدھا یا پیمائش یا نقشہ ہمارے سامنے ہو تو ہم یوں کر کے اسکیل کریں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے فاصلہ کم ہے. لیکن جو ہم رستہ اپنائیں گے اس رستے کے اعتبار سے جو کبھی پہاڑ پہ چڑھنا پڑ جائے گا، کبھی نیچے اترنا پڑے گا، کبھی دائیں تو کبھی بائیں، یعنی جو رستوں کی کٹنگ ہوئی ہوتی ہے اس اعتبار سے دیکھیں تو ہماری گاڑی جو چلتی ہے تو ہم نے میٹر ریڈنگ کی تو پتہ چلا 100 کلومیٹر پر ہم پہنچے ہیں. یعنی وہی جگہ اب ہمیں 100 کلومیٹر کے مسافت پر پڑی ہے، لیکن ویسے جغرافیائی اعتبار سے وہ 80 کلومیٹر ہے. تو اب آپ وہاں پہنچیں گے تو قصر کریں گے یا پوری پڑیں گے؟ کیا کریں گے؟ اسی کلومیٹر تو جغرافیائی اعتبار سے فاصلہ ہے، لیکن سفر رستے کا وہ 100 کلومیٹر ہے، پھر قصر کریں گے. تو اسی طرح کسی جگہ دو شہروں کے درمیان دو رستے ہیں، ایک رستہ شارٹ کٹ اور ایک رستہ طویل ہے گھما پھرا کے. تو عرب شریف میں اس طرح کے کچھ علاقے آ جاتے ہیں کہ اگر پہاڑ سے پہاڑ یوں سفر کرتے رہیں، پہاڑ پہ چڑھنا تو یوں اترنا، تو یہ بسا اوقات فاصلہ ہو جاتا ہے کم، ٹھیک ہے. اور اگر ہم جو ان کی ہائی وے ہے اس ہائی وے کے مطابق وہ دوسری جگہ پہنچیں تو سفر بن جاتا ہے 92 کلومیٹر سے بہت زیادہ. تو کہیں 80 کلومیٹر والا شارٹ کٹ بھی ہے اور کہیں آپ کو 160 کلومیٹر پہ ہائی وے کے ذریعے پہنچنا ہے. تو یہ دونوں طرح سے لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو اب اس کے اندر اگر کوئی 80 کلومیٹر والے سفر کو رستے کو اختیار کرتا ہے اور پھر وہ اپنے شہر سے دوسرے شہر پہنچ جاتا ہے تو وہ وہاں پر مسافر نہیں ہوگا، کیونکہ دونوں کے درمیان 80 کلومیٹر فاصلہ ہے، کم از کم 92 ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ دوسرے رستے کو اختیار کرتا ہے، وہ گھما کر اور وہ 160 کلومیٹر کے بعد جا کے آپ کو وہی شہر جو 80 کلومیٹر میں آ سکتا تھا، لیکن وہی 160 کلومیٹر سفر کر کے پھر آیا. تو اب ایسی صورت میں وہی مقام آپ کے لیے کیا ہوگا؟ آپ وہاں پہ سفر کریں گے، مسافر ہونے کی حیثیت سے قصر کریں گے، جبکہ 15 دن سے کم رکنے کا ارادہ ہو. اچھا، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا اپنے سیٹ کے ساتھ سفر ہو رہا ہے، اس کی اپنی کوئی نیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو سیٹ ہے وہ اس کو لے کر جا رہا ہے، کمپنی کا آنر ہے، اس کے ساتھ اس کا سفر ہو رہا ہے. اب کتنے دن اس کو لاہور میں رہنا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، یعنی اس کے اپنی کوئی چاہت کے مطابق یہ لاہور اس کا اپنی ذاتی خواہش بھی نہیں تھی، کاروباری حیثیت سے یہ اپنے سیٹ کے ساتھ آنر کے ساتھ سفر کر رہا ہے. اب کتنے دن اس کو رکنا ہے لاہور میں، اس کی اپنی کوئی ذاتی نیت نہیں ہے، یہ اپنے آنر کے تابع ہے. تو جتنے دن اس کے آنر سیٹ کو وہاں رہنا ہے اتنے دن کے اعتبار سے اس کے لیے حکم ہوگا. اگر سیٹ کو 15 دن یا اس سے زیادہ رہنا ہے، اب یہ کرے کہ نہیں میں 10 دن کی نیت کرتا ہوں، تو اس کی نیت ویلڈ نہیں ہے. ہاں اگر یہ اس کے تابع نہیں ہے، جا ویسے ہی رہا ہے، دونوں ساتھ ہی جا رہے ہیں، لیکن یہ تابع نہیں ہے، اس کا ایسا ماتحت کہ جو جب چاہے جتنا دن چاہے یہ اس کے ساتھ ہی ساتھ رہے گا، ایسا تابع نہیں ہے. اس نے اپنی 10 دن کی نیت کی، اس نے 20 دن کی نیت کی، تو یہ 10 دن کے اعتبار سے مسافر، وہ 20 دن کے اعتبار سے مقیم. لیکن ایسا ملازم کہ جو اپنے سیٹ کے ایسا تابع ہے کہ جتنے دن تم رکو گے اتنے دن ہی میں رکوں گا، ایسا تابع کہ اپنی مرضی اس کی نہیں چل رہی، تو پھر ایسی صورت میں سیٹ کی جو نیت ہوگی اسی نیت کا یہاں پر بھی اعتبار ہوگا. اسی طریقے سے ایک آدمی ہے وہ اپنے بیوی کو ساتھ لے کر سفر کر رہا ہے، تو جہاں شوہر ہوگا وہیں بیوی نے جانا ہے. تو اب جو شوہر کی نیت ہوگی وہی نیت پھر یہاں بیوی کے لیے ہوگی. اچھا، بس اوقات ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں ایک جگہ، آپ کا سفر کرنے کا ارادہ ہے، جیسے آپ کا حیدرآباد آپ نے گئے اور آپ کا ارادہ ہے کہ میں 5 دن میں وہاں سے واپسی آ جاؤں گا، 5 دن میں یہ کام نمٹا کر واپسی آنا ہے.
تو آپ حیدرآباد میں کیا ہوں گے؟ یہ ساری مثالیں کراچی کے رہائشی کی ہیں، ٹھیک ہے، حیدرآباد کے قریب والے کی نہیں ہیں۔ تو کراچی والے کو 5 دن کے لیے حیدرآباد جانا تھا کہ یہ کام نمٹ جائے تو میں واپسی کر لوں گا۔ 5 دن سے پتہ چلا کہ کام تو 8 دن میں نمٹے گا۔ نیت کتنی تھی اس کی؟ 5 دن۔ 5 دن کی نیت تھی پکی، چھٹا دن بھی آ گیا، کام کمپلیٹ نہیں ہوا۔ پھر ذہن بنا کہ 2 دن میں یہ کام نمٹ جائے گا، یعنی ٹوٹل 8 دن میں میری واپسی ہو جائے گی۔ پھر پتہ چلا کہ کام ابھی بھی نہیں ہو رہا، 2 دن اور لگیں گے۔ پھر اس نے پھر ذہن بنایا کہ 2 دن اور رہوں گا پھر چلے جاؤں گا، لیکن کام پھر بھی کمپلیٹ نہیں ہوا۔ تو اس طرح جو آپ کا مقصد تھا، جتنے دن آپ رہنے کی نیت سے گئے تھے اتنے دنوں میں کام کمپلیٹ نہیں ہوا۔ آپ کا یوں کرتے کراتے 20 دن ہو گئے۔ 2 دن بعد چلے جاؤں گا، 4 دن بعد چلے جاؤں گا، 6 دن بعد چلے جاؤں گا، یہ کام نمٹا کے چلے جاؤں گا۔ وہ 15 دن سے کم کی ہی آپ اپنی ڈیلے کرتے رہے کہ اتنے دن بعد مجھے واپسی کرنی ہے، لیکن وہ دن آ جاتا ہے، کام پورا نہیں ہو رہا، پھر آپ کو 2 دن بڑھانے پڑ جاتے ہیں۔ یوں اگر ٹوٹل حیدرآباد میں 20 دن گزر گئے تو آپ 20 دن کیا ہوں گے؟ مسافر رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے حیدرآباد میں 15 دن 15 راتیں رکنے کی مستقل نیت نہیں بن رہی۔ آپ کو پتہ ہوتا کہ 20 دن لگیں گے تو شاید آپ پورے یوں 20 دن حیدرآباد میں نہ کھپاتے، آپ پھر آخری کے 3 دنوں میں ہی جاتے جس میں آپ کو وہ کام ہوتا۔ تو اس طرح آپ کی چونکہ نیت 20 دن رکنے کی کنٹینیو نہیں تھی تو آپ وہاں پر مسافر رہیں گے۔ بہت سارے ہمارے گھرانے ایسے ہیں کہ اپنے شہر کے بجائے دوسرے شہر سے انہوں نے بچوں کی امی کو رشتے میں لیا ہوا ہے۔ کراچی والے کے نکاح میں حیدرآباد کی خاتون ہیں تو حیدرآباد والے کے نکاح میں کراچی والے کی خاتون ہیں۔ تو اس طرح لاہور تو مختلف شہروں میں یوں انسان نکاح کرتا ہے اپنے رشتہ داروں میں، یا ویسے ہی جو نکاح کے بعد اب رشتہ دار بن جائیں گے تو یوں نکاح ہو جاتے ہیں۔ اب بیوی کے لیے سسرال کب وطن اصلی بنے گا اور کب نہیں بنے گا، تو اس میں یہ ہے کہ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بھائی لڑکی کا نکاح ہوا، لاہور میں رہتی ہے، لڑکا راول پنڈی کا، لیکن کیا ہے صرف نکاح، اور یہ مکہ عرب شریف کمانے کے لیے گیا ہوا ہے، تو کیا ہوا صرف نکاح ہو گیا، لاہور میں جو لڑکی کی رہائشی ہے وہاں نکاح ہو گیا، رخصتی ابھی نہیں ہوئی، رخصتی 2 سال بعد جب یہ لڑکا آئے گا تو پھر رخصتی ہوگی۔ تو نکاح کے بعد ابھی لڑکی نے کہاں رہنا ہے؟ لاہور میں ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے باپ کے گھر پر ہی رہنا ہے۔ تو نکاح ہوتے ہی، اور لڑکا ہے راول پنڈی کا اور لڑکی ہے لاہور کی، ٹھیک ہے، فاصلہ وہی مسافت شرعی والا بنتا ہی بنتا ہے۔ تو ابھی لڑکی راول پنڈی کی مقیم نہیں بنی، جب تک وہ اپنے ماں باپ کے گھر پر ہے تو وہ لاہور میں مقیم ہے۔ پنڈی اگر جاتی ہے کسی بھی تقریب میں یا ویسے ہی ملنے ملانے کے لیے، تو وہ ملنے ملانے کے لیے گئی اور 15 دن یا اس سے زیادہ رکنے کا ارادہ نہیں ہے تو وہ وہاں پہ کیا کرے گی؟ قصر کرے گی، اگرچہ شوہر کے گھر جا رہی ہے لیکن ابھی رخصت ہو کر نہیں گئی۔ تو اس لیے راول پنڈی پہنچی تو وہ کیا کرے گی؟ 15 دن سے کم اگر وہاں ٹھہرنا ہے تو قصر کرے گی۔ لیکن جب شوہر پہنچ جاتا ہے اور پھر رخصتی باقاعدہ ہو جاتی ہے، اب یہ عورت لاہور سے رخصت ہو کر راول پنڈی آ جاتی ہے اپنے شوہر کے گھر پہ، اور اب وہیں مستقل پیمانوں پہ جس طرح نارمل عورتیں رخصت ہو کے اب شوہر ہی کے تابع ہو جاتی ہیں، تو اب ایسی اگر کنڈیشن پائی گئی تو اب یہ راول پنڈی میں مقیم عورت جو لاہور سے اب رخصت ہو کے راول پنڈی آ چکی ہے تو راول پنڈی اس کا وطن اصلی بن گیا۔ کیا بن گیا؟ اب یہ اپنے امی ابو سے ملنے کے لیے آتی ہے لاہور 12 دن کے لیے، تو لاہور میں اس نے کیا کرنا ہے؟ قصر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اگرچہ لاہور اس کا جائے پیدائش ہے لیکن یہ لاہور اس کا اب وطن اصلی نہ رہا، کہ عام طور پہ شادیاں ہو کر جب رخصت لڑکی ہو جاتی ہے تو اپنا وہ شہر اور وہ علاقہ وہ اب اس کے لیے وہ وطن اصلی نہیں رہتا۔ ایک تعداد ہمارے مسلمانوں کی ایسی ہے کہ جو
وداؤٹ ویزا رہ رہی ہوتی ہے، تو یہاں سے وہ عمرے کے ویزے پہ جاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں، حج کے ویزے پہ جاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں، یعنی پھر واپسی سالوں سال تک وہیں رہتے ہیں۔ وداؤٹ ویزا، بغیر قانونی جو حیثیت ہے کسی بھی آدمی کے ایک ملک سے دوسرے ملک میں رہنے کی، تو ویزے کے بغیر رہنے پر شرعاً یہ چونکہ قانوناً پابندی ہے اور اس کے لیے سزائیں بھی ہیں، تو شریعت مطہرہ بھی ایسے قانون کی پابندی کا حکم دیتی ہے۔ تو بغیر ویزے کے کسی ملک میں رہنا یہ جائز نہیں ہوتا، کیونکہ جب پکڑے جاتے ہیں تو بڑی ذلت اور بہت ٹھیک ٹھاک اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو یوں ذلت پہ پیش کرنا ناجائز ہوا۔ تو ایسے قوانین جو ملکی قوانین ہوتے ہیں جس کے خلاف ورزی کرنے کی صورت میں انسان کو ذلت اٹھانی پڑے، رشوت دینی پڑے، جھوٹ بولنا پڑے، تو اس طرح کے معاملات ایسی قانون شکنی شرعاً ناجائز ہوتی ہے۔ تو اب اگر کوئی مثال کے طور پہ عمرے کے ویزے پر گیا تھا اور عمرے کے ویزے میں چونکہ اس نے رہنا کہاں پر ہوگا، پھر مکہ مکرمہ اگر وہ رہ رہا ہے، اب وہ ویزا پورا ہو چکا ہے، دن پورے ہو گئے، غائب ہو گیا، مکے میں ہی ہے، لیکن یہ شو نہیں کر رہا اپنے آپ کو، یہ چھپ چھپ کر ہی اپنے دن گزار رہا ہے مکہ مکرمہ میں، اس کے دن اس کو ملے تھے 20 دن اس کو مکے میں ہی اگر رہنا تھا، تو 20 دن مکے میں ہی رہنے تھے، تو مکہ اس کے لیے کیا ہوا؟ وطن اقامت، اس کو پوری نمازیں پڑھنی ہیں۔ اب یہ مکے میں 20 دن گزارنے کے بعد مزید 21واں دن جو اب قانون کے خلاف ورزی والا ہوا وداؤٹ ویزا، اب 21 22 23 اب یہ رہ رہا ہے، مہینوں رہ رہا ہے، تو اب یہ جب تک مکہ مکرمہ میں جب تک مکہ مکرمہ میں ہے، اگرچہ ویزا ختم ہو چکا ہے، جب تک مکہ مکرمہ میں ہے تو یہ مکہ مکرمہ اس کا نماز کے اعتبار سے وطن اقامت ہوگا، یہ نمازیں وہاں پہ پوری پڑھے گا۔ اب یہ اگر مکہ مکرمہ سے مدینے چلے آتا ہے تو مدینہ منورہ اس کا وطن سفر۔ اب یہ مدینہ منورہ میں چھپ چھپا کے رہنے کی نیت کر لیتا ہے کہ اب یہ مجھے 1 مہینے مدینہ منورہ میں فلاں مقام پہ رہنا ہے، چھپ کر رہنا ہے، مدینے میں رہنا ہے، تو مدینہ منورہ میں اگر یہ پورے مہینے کیا سال بھر کی بھی نیت کر لے تو مدینہ منورہ اس کا وطن اقامت نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ کسی بھی دن چھاپا پڑا، اریسٹ ہوگا، اور پھر جو بھی وہاں قانونی سزا ہو وہ اس کو مل کے خروج مار لگایا جائے گا، تو اس کو مدینہ منورہ میں کھٹکا ہی رہے گا ہر وقت کہ اب کوئی نہ پکڑ لے، اب کوئی نہ پکڑ لے۔ تو جو ایک آدمی 15 دن یا اس سے زیادہ رکنے کی نیت کرتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے 15 دن کے اندر یہاں سے جانا ہی نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ جو وداؤٹ ویزا رہ رہے ہوتے ہیں ان کو ہر وقت ایک خوف لاحق ہوتا ہے، ان کا وہ اقامت نہیں ہوتی، وہ بھلے سال بھر کی نیت بھی کر لیں رکنے کی تو اب وہ نیت ویلڈ نہیں ہے۔ لیکن ویزا ختم ہونے کے وقت اگر وہ مقیم تھا کسی علاقے میں تو وہ مقیم ہی رہے گا جب تک وہاں سے نکل نہ جائے۔ وہاں اگر پڑے سال گزار دیتا ہے تو یہ وطن اقامت ہی اس کا رہے گا نماز کے اعتبار سے، لیکن جب اس شہر کو چھوڑ دیا اس نے تو اب وہ شہر اس کے لیے وطن اقامت نہ رہا۔ اب ایسے ہی آدمی دوبارہ مکے آ جاتا ہے اور پھر مہینے بھر کی نیت کر لیتا ہے تو اب مکہ مکرمہ اس کا وطن اقامت نہ رہا۔ مسافر پر نماز میں قصر کرنا واجب ہے۔ کیا واجب ہے؟ شرعی مسافر پر نماز جو 4 رکعت والی فرض نمازیں ظہر، عصر اور عشاء، ان فرض نمازوں میں اس کے اوپر قصر کرنا واجب ہے۔ اب اگر کوئی قصر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اگر مسافر نے قصداً یا بلا قصد اگر 4 رکعتیں پڑھ لیں، کتنی رکعتیں؟ ظہر کو 2 رکعت کر کے پڑھنا اس پہ واجب تھا، بھولے سے 4 پڑھ لی یا جان بوجھ کے 4 پڑھ لی، تو جان بوجھ کر 4 پڑھے گا تو گناہ گار ہوا۔ بھولے سے اگر 4 پڑھ لی، اس کو پڑھنی کتنی تھی؟ 2، اس نے بھولے سے 4 پڑھ لی، تو ایسی صورت میں اس نے جو 4 رکعتیں پڑھی ہیں بھولے سے پڑھی ہیں، تو اب اس پہ لازم تھا
کہ یہ اگر دوسری رکعت پہ اس نے قاعدہ کیا ہے اور اس کو چوتھی رکعت پہ یاد آ جاتے مجھے تو 2 پڑھنی تھی، اور پڑھ کتنی لی اس نے؟ 4، تو یہ آخر میں سجدہ سہو کر لے تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ اگر اس نے سجدہ سہو نہیں کیا، سجدہ سہو نہیں کیا مطلب پوری 4 پڑھ لی، 4 پڑھنے کے بعد اب اس سے سوچتا ہے کہ مجھے تو 2 پڑھنی تھی، تو ایسی صورت میں اس کو اس نماز کا اعادہ کرنا ہوگا، اس نماز کا اعادہ کرنا ہوگا، اس لیے کہ 2 رکعت پر اس کو سلام پھیرنا واجب تھا، 2 رکعت پہ سلام پھیرنا واجب تھا، اور اس نے سلام کب پھیرا ہے؟ 4 رکعت پہ، تو سلام کے واجب کی ادائیگی میں کیا ہو گئی؟ تاخیر 3 سبحان اللہ کیا 2 رکعت کی پوری تاخیر ہو گئی ہے۔ تو اب اس تاخیر کی بنا پر اس پہ کیا لازم ہوا تھا؟ سجدہ سہو، اور سجدہ سہو اگر کر لیتا تو نماز ہو جاتی، سجدہ سہو نہیں کیا، ہم نے مثال میں یہ فرض کیا ہے کہ سجدہ سہو نہیں کیا، تو اب اس کو اس نماز کو دوبارہ دہرانا ہوگا، اور قصداً 2 رکعت کی جگہ 4 پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ یہ اس وقت ہے کہ سجدہ سہو سے تلافی ہو جائے گی، یہ اس وقت ہے جبکہ 2 رکعت پہ اس نے قاعدہ کیا ہو، کیونکہ مسافر پر دوسری رکعت میں چونکہ اس کو پڑھنی 2 ہیں تو اس کو دوسری رکعت کا قاعدہ اس کے لیے کیا ہے؟ فرض، کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر مسافر نے 4 رکعت پڑھی ہیں، بھولے سے 4 رکعت پڑھی ہیں، لیکن وہ دوسری رکعت میں بیٹھا ہی نہیں تھا، دوسری رکعت میں بیٹھا ہی نہیں تھا اور یوں 4 پڑھ لیتا ہے تو سجدہ سہو کر بھی لے تب بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ دوسری رکعت میں بیٹھنا اس کے لیے فرض تھا۔ تو فرض ہونے کی بنا پہ اس نے قاعدہ نہیں کیا تو فرض ادا نہیں ہوا، فرض ادا نہ ہو تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ نارمل جو نمازیں ہیں 4 رکعت والی جو ہم مقیم ہونے کی حالت میں پڑھیں یا سنتیں پڑھیں اور اس میں ہم سے قاعدہ اولا رہ جائے اور پھر ہم چوتھی رکعت میں پہنچ گئے اور اس وقت ہمیں یاد آئے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے، لیکن مسافر کی درست نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ دوسرا قاعدہ، پہلا قاعدہ اس کے لیے تو ہے ہی پہلا قاعدہ، اس کے لیے دوسرا تھا ہی نہیں، تو اس نے تیسری چوتھی پڑھ کے وہ اضافی کر لیا۔ دوسری رکعت پہ بیٹھنا اس کو کیا تھا؟ فرض، اور اس نے فرض ادا نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر قاعدہ کر لیا پھر 4 رکعت پڑھ رہا ہے تو اگر بھولے سے قاعدہ تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا، چوتھی میں کھڑا ہو گیا، تو اب بھولے سے اگر ایسا ہوا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ آپ ہیں مسافر اور مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو مقیم امام کے پیچھے آپ نے تیسری اور چوتھی رکعت پڑھی ہے، آپ پہ کتنی لازم ہوئی؟ مسافر ہونے کی حیثیت سے آپ پہ کتنی نماز پڑھنی تھی؟ تیسری اور چوتھی رکعت آپ نے پڑھ تو لی، امام جب سلام پھیرے تو آپ بھی سلام پھیریں گے، آپ کی 2 ہو گئیں، امام نے تو 4 ہی پڑھانی ہے نا، آپ کی 2 ہو گئیں، تیسری اور چوتھی آپ نے پڑھی، تو آپ کو کتنی پڑھنی تھی اور کتنی پڑھنی ہے؟ جب ہم مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو مقیم امام کی اتباع میں ہم پر 4 رکعتیں لازم ہوں گی۔ کتنی ہوں گی؟ آپ قاعدہ اخیرہ میں آئے ہیں، ظہر کی نماز میں آخری قاعدے میں آپ آئے، نماز میں شامل ہوئے اور نماز سٹارٹ کی اور امام صاحب نے سلام پھیرا، تو اب آپ کھڑے ہو کے کتنی پڑھیں گے؟ 4 پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے جس امام کی اقتداء کی ہے اس امام پر کتنی لازم ہے، تو اس کی اتباع میں آپ پر بھی کتنی لازم ہو جائیں گی۔ اب اگر آپ 2 پڑھیں گے تو آپ کی یہ نماز نہیں ہوگی، اگر اس کنڈیشن میں آپ نے 2 پڑھ لی تو آپ کی یہ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اب آپ کو 4 پوری پڑھنی ہے۔ بالفرض ایسی غلطی کسی نے کر لی، 2 ہی رکعت پہ سلام پھیر دیا، السلام علیکم السلام علیکم، سلام پھیر دیا، اب اس کو کیا کرنا ہے؟ سلام پھیر چکا امام کی اتباع میں، اس کو کتنی پڑھنی تھی؟ اس نے پڑھی کتنی؟ غلط فہمی کہ مجھ پہ تو 2 ہی لازم ہے، اب تو بس 2 ہی پڑھوں گا، 2 پڑھ کے سلام پھیر دیا تو اس کی وہ ظہر اثر یا عشاء ہوئی یا نہیں؟ اب اس کو کیا کرنا ہے؟ اب کتنی پڑھے گا؟ 4 پڑھے گا، تو اب تو جو ہونے تھا ہو گیا، اب جو نئے سرے سے پڑھے گا، یہ کتنی پڑھے گا؟ 2 والے بھی ہیں، 4 والے بھی ہیں،
چلیں اب آپ سے جواب لیتا ہوں. اب میں نئے سرے سے، یعنی وہ غلطی مجھ سے ہو گئی، اب میں نماز پڑھ رہا ہوں وہی ظہر کی، جو اب چونکہ جو میں نے پڑھی وہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے، نہیں ہوئی. اب میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو اب میں کتنی پڑھوں گا؟ 4 کیوں پڑھوں گا؟ امام کی اتباع میں پڑھوں گا نا. تو اب میں امام کی اتباع کہاں رہی؟ جو اتباع مجھ پہ لازم تھی وہ اسی نماز میں اتباع لازم تھی نا، جس نماز میں نے امام سے اپنی نماز کو جوڑا تھا. اب تو وہ نماز تو ختم ہی ہو گئی نا. جب ختم ہو گئی تو اب مجھے کتنی پڑھنی ہے؟ اب تو میں نئے سرے سے پڑھ رہا ہوں. اب میں پڑھ رہا ہوں نئے سرے سے. اب میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ جو امام کی اتباع میں پڑھنی تھی وہ اتباع ہی نہیں رہی نا. جب اتباع نہیں رہی، پیچھے چلنا ہی نہیں پایا گیا، تو میری طرف سے کیا ہو گئی؟ مخالفت ہونے کے بعد اب وہ نماز جس میں مجھ پہ اتباع لازم تھی، جس نماز میں اتباع لازم تھی وہ نماز میں نے مکمل نہیں کی. اب میں وہ نماز میری ہوئی نہیں، تو اب میں جو پڑھوں گا اب وہ نئے سرے سے پڑھوں گا. جب نئے سرے سے پڑھوں گا، میں مسافر ہوں تو کتنی پڑھوں گا؟ 2 رکعتیں ادا کروں. مسافر امام، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیک صالحین کو آگے کر دیا جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھائیں گے. اب وہ ہوتا مسافر ہے، پیچھے نماز پڑھنے والے مقیم ہوتے ہیں، تو آپ نماز پڑھائیں. اب مسافر اگر امامت کرے گا تو مسافر کتنی رکعتیں پڑھے گا؟ 2. اور مقیم مقتدی کتنی پڑھیں گے؟ اب اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اب مسافر امام ہے تو مسافر امام کی اتباع میں مقیم مقتدیوں کو 2 نہیں پڑھنی، کہ جیسے مسافر مقتدی مقیم امام کے پیچھے 2 کے بجائے 4 پڑھتا ہے، لیکن مقیم مقتدی مسافر امام کی اتباع میں 2 نہیں پڑھیں گے، وہ پوری 4 پڑھیں گے. اب 4 پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ پہلی اور دوسری رکعت جو امام کے ساتھ پڑھی ہے مسافر امام کے ساتھ، تو اس میں اس نے قرات کی، پہلی میں دوسری میں قرات کی، اس نے سلام پھیر دیا. سلام پھیرنے کے بعد جو مقیم مقتدی ہے وہ اپنی تیسری اور چوتھی رکعت ادا کریں گے. کون سی؟ اب تیسری اور چوتھی رکعت ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ مقیم مقتدی یہ تیسری رکعت میں قیام میں کھڑے ہوں گے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، زبان سے نہیں پڑھیں گے. جتنی دیر سورہ فاتحہ پڑھنے میں لگتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے میں جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم وہ قیام کی حالت میں چپ کھڑے رہیں گے. رکوع اس کی تسبیح پڑھیں گے، سجدہ کریں گے، اس کی تسبیح پڑھیں گے. پھر تیسری رکعت کے بعد چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہوگا، اور اس میں بھی ہاتھ باندھ کے بغیر کچھ پڑھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی مقدار وہ چپ رہے گا. اس کے بعد میں پھر وہ رکوع سجود کی تسبیح کر کے اتحیات درود شریف دعا پڑھ کے سلام پھیر دے گا. تو جو مقیم مقتدی ہے مسافر امام کے پیچھے، جس کو اب تیسری اور چوتھی رکعت ادا کرنی ہے، تو وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں قراءت نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس مقیم مقتدی کا حکم وہ لاحق کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ اب یہ لاحق کیا ہوتا ہے؟ یہ پورا چیپٹر ہے. مسبوق کیا ہوتا ہے، لاحق کیا ہوتا ہے، مدرک کیا ہوتا ہے، یہ ہو سکتا ہے آپ کو بتا دیا گیا ہو مقتدی کی اقسام. تو جو لاحق مقتدی ہوتا ہے تو لاحق کو قراءت نہیں کرنی ہوتی، لاحق کو قراءت نہیں کرنی ہوتی. لیکن جو مسافر مقتدی تھا، وہ امام صاحب تھے مقیم، مسافر مقتدی تھا، تو مسافر مقتدی جو اپنی بقیہ رکعتیں ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا اس میں وہ قراءت کرے گا. لیکن مسافر امام کے پیچھے جو مقیم مقتدی ہے اس کو اپنی رکعت جو تیسری اور چوتھی پڑھنی ہوگی اس میں اس کو قراءت نہیں کرنی. مسافر پر حالت سفر میں سنتوں کا معاملہ، سنت غیر مؤکدہ کوئی نہ پڑھے گناہ گار نہیں، لیکن سنت مؤکدہ اس کو اگر کوئی ترک کرنے کی عادت بنا لے تو گناہ گار ہوتا ہے. اب مسافر ہے وہ سنت مؤکدہ نہیں پڑھتا، تو مسافر کے لیے سنت مؤکدہ کے حکم میں تخفیف ہو جاتی ہے. تو اس کو اگر یہ نہیں پڑھتا تو اس کو گناہ گار نہیں کہیں گے. لیکن مسافر کو سفر کی جو حالت ہے، جیسے گاڑی میں بیٹھے ہیں تو یہ جو سفر ہو رہا ہوتا ہے
تو اس دوران سفر منزل تک پہنچنے کا جو سفر کا مرحلہ ہوتا ہے، اس میں اگر وہ سنتیں نہ بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حالت امن میں، یعنی آپ اپنی منزل پہ پہنچ چکے ہو، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی جلد بازی نہیں ہو رہی، بھلے آپ سفر کے دوران ہی ہیں لیکن اپنی کنوینس ہے، اپنی گاڑی ہے، کوئی سفر میں جلد بازی نہیں ہو رہی، تو مسافر کو سنت موقدہ پڑھنی ہیں۔ لیکن اب حکم میں قدر تخفیف ہو جاتی ہے، یعنی وہ موقدہ والا حکم جو سنت موقدہ کا مقیم کے لیے تھا، وہ حکم مسافر کے لیے نہیں رہتا۔ مسافر کو تیسری رکعت میں اگر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ پہلے جو ہم نے مسئلہ سنا وہ چاروں پڑھ چکا اس کا تھا، اب مسافر جو ہے وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو چکا ہے۔ پڑھنی کتنی تھی اس کو؟ 2 ہی پڑھنی تھی، 2 ہی کی نیت تھی، پڑھنی بھی 2 ہی تھی، لیکن اتحیات میں جب بیٹھا تو اس وقت اس کو اپنا مسافر ہونا یاد نہ رہا، یہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ جب تک تیسری رکعت جو اس کی اضافی شروع ہو گئی، جب تک اس تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو، یہ واپسی آ جائے، واپسی آ جائے، اتحیات میں بیٹھ جائے اور سجدہ سہو کر کے نماز کو کمپلیٹ کرے۔ اگر تیسری رکعت مسافر نے پڑھ لی یعنی کہ سجدہ میں چلا گیا، تو اب اس کو 1 رکعت اور ملانی ہے، 1 رکعت اور ملانی ہے، اور 1 رکعت اور ملانے کے بعد یعنی 4 کمپلیٹ کرنے کے بعد سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اگر یہ پہلی 2 رکعتوں کے قاعدے میں بیٹھا تھا تو وہ 2 رکعتیں فرض جو ظہر یا عصر یا عشاء یہ پڑھ رہا تھا وہ فرض ادا ہو گئے، اور تیسری اور چوتھی جو رکعتیں اس کے حق میں کیا کہلائیں گی؟ نفل۔ کیا کہلائیں گی؟ تو جان بوجھ کے مسافر کو یوں نفل کی نیت کر کے تیسری اور چوتھی نہیں پڑھنی، یہ بھولے سے اگر ایسا ہو گیا کہ تیسری کا سجدہ کر لیا تو 1 رکعت اور ملا لے، سجدہ نہیں کیا تو واپسی دوسری رکعت کے قاعدے میں بیٹھ جائے اور سجدہ سہو کر کے نماز کو کمپلیٹ کرے گا۔ اچھا، بس اوقات نمازی پڑھ تو رہا تھا، یعنی یہ آدمی پڑھ تو رہا ہے 2 ہی رکعتیں، اور اس کے ذہن میں کیا ہے کہ مجھے 2 رکعتیں پڑھنی تھیں، ٹھیک ہے، اور نماز یعنی اپنا مسافر ہونا اسے پتہ ہے، لیکن جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو اس وقت اس کے ذہن سے نکل گیا کہ یہ مسافر ہے، اس نے نیت کی، نیت کرتا ہوں 4 رکعت ظہر، اور آگے جو نیت کے الفاظ ہیں وہ کر کے اللہ اکبر کہہ کے نماز اسٹارٹ کر دی۔ اب یہ پہلی رکعت کے اندر ہی اس کو یاد آ گیا کہ میں تو مسافر ہوں، اور نیت کتنے کی اس نے؟ تو اب یہ کیا کرے گا؟ مطلب ابھی سلام پھیر کے نماز توڑ کے کیا کرے؟ اس کو نماز توڑنی نہیں ہے، کیا؟ نماز توڑنی نہیں ہے، اس کو پہلی رکعت ادا کرے، دوسری رکعت ادا کرے، دوسری کے بعد تیسری کے لیے کھڑا نہ ہو، یہ دوسری رکعت میں ہی اتحیات، درود شریف، دعا پڑھ کے نماز کو کمپلیٹ کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ نیت کتنے کی تھی اس نے؟ تو وہ نیت اس کی لغو ہے، اس کو جو کرنٹ اس کے لیے حکم ہے اس کو وہی فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی مقیم ہے، مطلب مسافر اتنا رہا کہ سفر کرتے کرتے قصر کی عادت پڑ گئی، اب یہ مقیم ہو گیا، کراچی آ گیا واپسی، لیکن قصر کی عادت اتنی پڑی تھی کہ یہ اب 4 رکعت ظہر پڑھ رہا ہے، اپنے یہاں پہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز ظہر قصر، اللہ اکبر۔ اب اس کو اب پتہ چلتا ہے کہ اب تو میں باب المدینہ میں آ چکا ہوں، مقیم ہوں، تو اب یہ کیا کرے؟ نماز توڑ کے دوبارہ سے یہ اپنی 2 رکعت کے بعد تیسری بھی پڑھے گا، چوتھی بھی پڑھے گا، جو اس وقت اس کے لیے حکم ہے یہ اس کے مطابق نمازوں کو کمپلیٹ کرے گا۔ اس کی نیت جو 2 کی تھی وہ لغو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سفر کے اور دیگر نمازوں کے جو شرعی احکام ہم نے سنے ہیں انہیں یاد رکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتکاف. پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم مدنی قاعدہ پڑھنے کے لیے حاضر ہیں. آج انشاءاللہ عز و جل تختی نمبر 15 کا تو اختتام ہو چکا ہے، 16 کا انشاءاللہ عز و جل آغاز کریں گے. قبل اس کے کہ ہم اپنے سبق کی طرف بڑھیں، ابتدا کی دعا پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج تختی نمبر 16 کا ہم آغاز کریں گے، اور تختی نمبر 16 میں 3 قاعدے بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1 لام کا قاعدہ، الف کا قاعدہ، اور نمبر 3 را کو پر اور باریک پڑھنے کے قواعد. الف کو پر اور باریک پڑھنے کے قواعد، لام کو پر اور باریک پڑھنے کے قواعد، را کو پر اور باریک پڑھنے کے قواعد. اب یہ تھوڑا سا تفصیل طلب ہے، لیکن اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت ہی آسان ہے. تو سب سے پہلے ہم 2 قاعدوں کو سنتے ہیں، الف اور لام، کہ الف کو کب پر اور کب باریک پڑھیں گے، لام کو کب پر اور کب باریک پڑھیں گے. آئیے اب سبق نمبر 16 میں جو قواعد دیے گئے ہیں ان کو پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سبق نمبر 16 تفخیم و ترقیق. تفخیم کے معنی حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا، اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا ہے. تفخیم کے معنی حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا، اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا. یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. 3 حروف الف لام را، کون کون سے؟ الف لام را. کبھی پر یعنی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. اچھا، سب سے پہلا قاعدہ الف کا بیان کیا گیا. الف کو کب پر اور کب باریک پڑھیں گے؟ بہت ہی آسان قاعدہ ہے. الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر، اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں. بہت ہی آسان قاعدہ ہے کہ الف سے پہلے والا حرف پر ہے تو الف بھی پر ہے، الف سے پہلے والا حرف باریک ہے تو الف بھی باریک ہوگا. مثال کے طور پر قال، قاف الف زبر قا، قاف کے ساتھ کیا ہے؟ الف. تو الف سے پہلے والا حرف قاف ہے پر، تو الف کو کیا پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے. اسی طرح کانا، باریک کاف سے کانا. صحیح ہے. یہاں مدنی قاعدے کی تختی نمبر 16 کا 4تھا کلمہ ہے کانا. تو اس کانا میں دیکھیے کہ کاف الف زبر کا ہے، صحیح ہے، اور الف سے پہلے کاف باریک ہے، تو الف سے پہلے والا حرف باریک ہے تو الف کو بھی باریک پڑھیں. یہ آسان سا قاعدہ. الف سے پہلے والا حرف پر تو الف پر، الف سے پہلے والا حرف باریک تو الف بھی باریک پڑھا جائے. اسی طرح دوسرا قاعدہ ہے اللہ عز و جل، اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو کب پر و کب باریک پڑھیں گے؟ لام
اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں۔ کب پر پڑھنا ہے؟ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر اور پیش آ جائے، صحیح؟ اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں۔ تو یہ بھی بہت ہی آسان سا قاعدہ ہے۔ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر ہو تو اللہ عز و جل کا لام پر پڑھا جائے گا، پیش ہو تو بھی پر پڑھا جائے گا۔ اچھا، اب باریک کب پڑھیں گے؟ اللہ عز و جل کے لام کو باریک اس وقت پڑھیں گے کہ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں، جیسے للہ، باللہ، صحیح؟ اچھا، آگے ہے اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھیں۔ تو آج صرف یہ دو قاعدے بہت ہی آسان ہیں، اس کے مطابق کلمات کو پڑھتے ہیں اور ان قواعد کا اجرا کرتے ہیں۔ تختی نمبر 16 کی پہلی لائن کلمہ ہے قال، اس پر شہادت کی انگلی رکھ لیجئے اور میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا کلمہ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال قال۔ اب یہاں دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے قاعدہ سیکھا کہ الف سے پہلے والا حرف پر تو الف بھی پر، تو یہاں پر قا الف کو پر پڑھیں گے کیونکہ الف سے پہلے والا حرف قاف پر ہے، تو پڑھیں گے ہم قال۔ اگلا کلمہ ہے صاد زیر صی، را الف زبر را، صرا طا زبر طا، صراط صراط۔ یہاں پر بھی آپ کو را کے ساتھ الف نظر آ رہی ہے، صحیح ہے؟ اس الف کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ الف سے پہلے والا حرف را پر ہے، لہذا الف کو پر پڑھیں گے۔ صراط۔ آگے ہے سین زیر سی، را الف زبر را، سرا جیم دو زبر جن، سراجن سراجن۔ اس الف کو بھی پر پڑھیں گے کہ الف سے پہلے والا حرف را پر زبر ہے، اس لیے را کو پر پڑھیں گے، اس لیے الف کو بھی پر پڑھیں گے۔ آگے ہے کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا کانا۔ اس الف کو جو کہ کا کے ساتھ ہے، کاف الف زبر کا، اس الف کو باریک پڑھیں گے، وجہ یہ ہے کہ الف سے پہلے والا حرف کاف باریک ہے، اس لیے الف کو بھی باریک پڑھیں گے۔ آگے ہے میم الف زبر ما، لام دو زبر لن، مالن مالن۔ آگے ہے میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا، زا دو زبر زن، مفازن۔ پوری لائن رواں سے پڑھ لیجئے۔ قال صراط سراجن، کان مالن مفازن۔ آگے ہے
تو الف زبر تو، لام زیر لی، طالی، با پیش بو، طالب، طالب. اب یہاں پر بھی تو الف زبر تو ہے، الف ہے، اور الف سے پہلے حرف تو پر ہے، تو الف کو کیا پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے. طالب. آگے ہے تا الف زبر تا، با واو پیش بو، تابو، تابو. آگے ہے خا الف زبر خا، لام زیر لی، خالی، دال دو زبر دن، خالدن. اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا خا حرف خا پر نکل رہا ہے کہ نہیں. تو اس کو تھوڑا سا محسوس کیجئے اور اتنی آواز سے پڑھیے کہ آپ کے کان سن لیں. خالدن، خالدن. عین الف زبر عا، با زیر بی، عابی، دال دو پیش دن، عابدن، عابدن. غین الف زبر غا، غا، سین زیر سی، غاسی، قاف دو زیر قن، غاسق، غاسق. اگلا کلمہ طا زبر طا، عین الف زبر عا، طاعا، طاعا. میم دو زیر من، طعام، طعام. تیسری لائن. اب یہاں سے اللہ عز و جل کے لام یہ شروع ہو رہے ہیں، ان کو کس طرح پڑھیں گے؟ یہ آپ قاعدہ سمجھ چکے ہیں کہ اللہ عز و جل کے لام سے قبل زبر یا پیش ہو تو اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے، اور زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. اب یہاں پر اللہ عز و جل کا لام نظر آ رہا ہے، اس پر انگلی رکھیے، اس کو ہجے اور رواں سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، اللہ پر کر دیجئے، اللہ کم پر ہے اور پر کیجئے، اللہ. ہا پیش ہو، اللہ، اللہ، اور پر کیجئے، اللہ. واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، واللہ، واللہ. ہا پیش ہو، واللہ پر کیجئے، واللہ. فا لام زبر فل، لام کھڑا زبر لا، فاللہ، فاللہ. اللہ عز و جل کا لام پر کیجئے، فاللہ. ہا پیش ہو، فاللہ. فا باریک رہے گا، اللہ عز و جل کے لام کو صرف پر پڑھیں گے، فاللہ. آگے ہے حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، انل،
لام کھڑا زبر لا، ان اللہ، اللہ کے لام کو پور پڑھیں، ان اللہ، ہا زبر ہا، ان اللہ، آگے ہے ہا پیش ہو، واو لام زبر ول، ہول، لام کھڑا زبر لا، هو اللہ، اللہ کے لام کو پور پڑھیں، هو اللہ، ہا پیش ہو، هو اللہ، هو اللہ، آگے ہے میم زیر می، نون لام زبر نل، دوبارہ سن لیجئے، نون لام زبر نل، مینل، مینل، لام کھڑا زبر لا، من اللہ، من اللہ، ہا زیر ہی، من اللہ، اللہ عز و جل کے لام کو پور پڑھیں، من اللہ، آگے ہے رسول اللہ، اللہ کے لام کو پور پڑھیں گے، رسول اللہ، رضی اللہ، رضی اللہ، جیسے ہم اردو میں زواد پڑھتے ہیں، ضاد کو زواد کہتے ہیں، صحابہ کرام کا نام بھی آتا ہے تو رضی اللہ پڑھتے ہیں، تو ضاد پڑھیں رضی اللہ، رضی اللہ، آگے ہے قالوا اللہم، اللہ عز و جل کے لام کو پور پڑھیں، قالوا اللہم، اب جو اللہ عز و جل کے لام آ رہے ہیں ان کو باریک پڑھیں گے، للہ، باللہ، بسم اللہ، قل اللہم، ما ولاہم، ما ولاہم، إلا الذين، إلا الذين، إن الذين، غنہ کیجئے، إن الذين على صلاة، على صلاة، الحمدللہ عز و جل تختی نمبر 16 کی 5 لائنیں ہم نے پڑھ لی ہیں، اور ان 5 لائنوں میں 2 قواعد کی ادائیگی کی، ایک تو الف کو کب پور اور کب باریک پڑھیں گے، اور دوسرا لام کو کب پور اور کب باریک پڑھیں گے۔ جب اللہ عز و جل کا نام ہو تو اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ عز و جل کے لام کو پور، اور زیر ہو تو باریک، اور اس کے علاوہ جتنے بھی لام ہیں سب کو باریک پڑھے جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قواعد کے مطابق مدنی قاعدہ پڑھنے اور پڑھانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ اپنے قرآن پاک کھول لیجئے، قرآن پاک کی آخری 10 صورتوں میں سے ایک صورت پڑھانے کا سلسلہ ہوتا ہے، تو آج انشاءاللہ عز و جل سورۃ اللہب، اور انشاءاللہ عز و جل جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کی ایک مرتبہ دہرائی کریں گے، اور پھر انشاءاللہ سورۃ الاخلاص اس سورہ مبارکہ کی آیتوں کی ادائیگی کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت
تبت یدا ابی لہب وتب. اب پوری آیت پڑھیں گے. تبت یدا ابی لہب وتب وتب ما اغنا. ما میں مد ہے، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، غین کو پر پڑھیں گے. اغنا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اب پوری آیت پڑھتے ہیں. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. کسب. تیسری آیت. سیصلی نارا ذات لہب. اب پوری آیت پڑھیں گے. سیصلی نارا ذات لہب. سیصلی نارا ذات لہب. آیت نمبر 4 کا پہلا کلمہ ہے وامرأتہ. اس کی ہم نے ہجے بھی کروائی تھی تاکہ ہم اس کو درست پڑھیں. وامرأتہ. ہاں بعض اس کو غلط پڑھتے ہیں، وامرأتہ پڑھ لیتے ہیں، حمزہ کو حذف کر دیتے ہیں، وامرأتہ پڑھ دیتے ہیں، حمزہ کو پڑھتے نہیں ہیں. حمزہ کو پڑھیں گے وامرأتہ رأتہ وامرأتہ حمالة الحطب. حطب طاپور پڑھیں گے. حطب. اب پوری آیت پڑھ لیجئے. وامرأتہ حمالة الحطب. آیت نمبر 5. فی جیدہا حبل من مسد. پوری آیت پڑھتے ہیں. فی جیدہا حبل من مسد. من مسد. یہ تو ہماری سورۃ اللہب جس کو ہم نے کل بھی پڑھا سیکھا تھا، اور چونکہ اس سورہ مبارکہ میں بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اس کی توجہ دلانے کے لیے اس کی ایک مرتبہ پھر دہرائی کروا دی گئی. آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الاخلاص. تو اس سبق کو ہم پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ. اللہ کے لام کو پر پڑھیں. هو اللہ احد. احد. قل هو اللہ احد. آگے ہے اللہ الصمد. اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے کیونکہ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر آ گیا. صحیح ہے. اور اللہ عز و جل کے لام کو کیسے پر کریں گے یہ بھی بار بار ہم نے تکرار کی ہے کہ مکمل پر کیجئے. اللہ الصمد. اگر اس طرح پڑھیں گے اللہ اللہ نہیں،
اللہ الصمد. اگلی آیت لم یلد ولم یولد. لم یلد ولم یولد. آخری آیت وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اب دیکھیں آخر میں ہے کفوان. بعض پڑھتے کفوان. کفوان کفوان نہیں ہے، واو دو زبر ون، تو کیا پڑھیں گے کفوان. کیا پڑھیں گے کفوان. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ون ون واو دو زبر کفوًا أحد. اب ایک بار پھر اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. اللہ الصمد. لم یلد ولم یولد. ولم یکن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. اللہ عز و جل ہمیں درست طریقے سے قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.